جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایک سچا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافق کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ زمین پر سب سے خوبصورت جگہ تمہارے دل کا مرکز ہے، جہاں سے زندگی شروع ہوتی ہے۔ بارش میں بھی اتنی بوندیں نہیں برستی جتنی فجر کی نماز کے بعد ایک سجدے میں رحمتیں برستی ہیں۔ زندگی اس اذان سے شروع ہوتی ہے جس کی کوئی نماز نہیں ہوتی، اور ختم اس نماز پر ہوتی ہے جس کی کوئی اذان نہیں ہوتی۔ خوش مزاج بیوی۔ زندگی کی ترقیوں میں خوش مزاج بیوی کا ساتھ بھی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، جو وفاداری، اپنے میٹھے بول اور اپنائیت کے احساس سے ہی شوہر کے سب دور کر دیتی ہے۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں کہ وہ جسے توڑے اسے کوئی جوڑ نہیں سکتا، اور جسے وہ جوڑے اسے سارے توڑنے والے مل کر توڑ نہیں سکتے۔ اپنی روح کا سودا کسی بھی چیز کے ساتھ مت کرو، یہ واحد چیز ہے جو تم اس دنیا میں لے کر آئے اور صرف اسے ہی واپس لے کر جاؤ گے۔ زندگی میں کبھی ان لوگوں کو کھونے کی غلطی مت کرنا جن کی آنکھیں آپ کے واسطے روئی ہوں، جن کے لب آپ کے واسطے دعا گو رہے ہوں، جن کا دل آپ کے لیے تڑپا ہو، جو آپ کی خوشی میں خوش ہوں، کیونکہ ایسے لوگ قسمت سے ملتے ہیں، اور اگر کم ہو جائیں تو ایسے نقصان کا ازالہ بھی نہیں ہوتا۔ میں مضبوط نہیں ہوں، بہت کمزور ہوں، میں زیادہ ہر کسی سے نفرت نہیں کر سکتی، معاف کر دیتی ہوں، کیونکہ مجھے قبر سے ڈر لگتا ہے، مکافات عمل سے خوف آتا ہے، اور میرا یہ ایمان ہے کہ اگر آج میں اپنے ساتھ ہوئی زیادتی کو معاف کر دوں گی تو روز حشر اللہ تعالیٰ بھی میرے گناہوں کے لیے معاف کر دے گا۔ میں خود کی سکون کی تلاش میں ہوں، اس لیے دوسروں کو سکون پہنچانے کی کوشش کرتی ہوں، کیونکہ میں نے پڑھا تھا کہ ہم جو دوسروں کو دیتے ہیں وہی ہمیں واپس ملتا ہے۔ ایسے شوہر یا ساتھی بنو کہ کل اگر اپنی بیٹی کا نصیب مانگو تو شرم نہ آئے۔ دولت اور حسن کی لالچ میں اپنی سیرت مت خراب کریں، کیونکہ دولت دنیا میں اور حسن مٹی میں دفن ہو جائے گا۔ کبھی بھی چاہ کر بھی کسی کا دل مت توڑیں، کیونکہ راتوں کو کوئی آپ کو یاد کر کے روئے، کوئی آپ کی وجہ سے تڑپے اور جیتے ہی موت کی بھیک مانگے۔ مجھے نہیں لگتا اس سے بڑی کوئی بد دعا ہو سکتی ہے، کیونکہ جس انسان کا آپ دل توڑو گے کچھ وقت کے بعد اس کو صبر تو آ جائے گا، مگر اللہ اپنے بندے کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا پورا بدلہ لیتا ہے۔ وہ مرد بہت خوبصورت ہوتے ہیں جس میں حیا ہو، جو باہر کی عورتوں کو بھی وہی عزت دیں جو اپنے گھر کی عورتوں کو دیتا ہے، جو راہ چلتی کسی بھی عورت کو دیکھ کر نگاہیں نیچے کرے، کیونکہ عورت کے ساتھ ساتھ مرد میں بھی حیا ہو تو دنیا کی سارے عورتیں محفوظ رہیں گی۔ جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ دعا کی قبولیت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ دعائیں آپ کو بدلنا شروع کر دیں گی۔ اگر وہ دعائیں کہ آنسو کی سسکیاں دل کو گھلا رہی ہیں، رونا سکھا رہی ہیں، سجدے کروا رہی ہیں، گناہوں سے بچا رہی ہیں، تو یاد رکھیں وہ اللہ سے ملا رہی ہیں۔ وہ دعائیں نصیب سونے کا بنا رہی ہیں۔ وہ دعائیں صرف قبول نہیں ہو رہی ہیں، وہ آپ کو قبول کروا رہی ہیں۔ تعلقات ٹھیک کرنے کی بجائے اپنے مالی حالات ٹھیک کریں، تعلقات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر نصیب دنیا کے کسی بھی بازار میں بکتا ہوتا تو دنیا کا ہر باپ اپنا آپ بیچ کر بھی اپنی بیٹی کے لیے خرید لیتا۔ جب تم میں روح پھونکی جاتی ہے تو تم ایک عورت کے رحم پہ ہوتے ہو، جب روتے ہو تو ایک عورت کی باہوں میں ہوتے ہو، عشق میں مبتلا ہوتے ہو تو ایک عورت کے دل میں ہوتے ہو، اس لیے اس سے اچھی طرح پیش آؤ۔ اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا اور دغا بازی کرنا روزے رکھ کر بھی نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ اس بات کو پہلے دن سے ذہن میں بٹھا لیں کہ انسان کی مرضی ہر شے میں نہیں چلتی۔ وہ دنیا میں نہ اپنی مرضی سے آتا ہے نہ اپنی مرضی سے جائے گا۔ آپ کے نصیب کا فیصلہ آپ کی مرضی سے نہیں ہوگا۔ آپ کی شادی، بچے، رزق، جاب، یہ سب اللہ کی مرضی سے اس کے مقرر وقت پر ہی ہوگا۔ کامیاب زندگی کے 3 راز: قرآن مجید، درود شریف اور نماز۔ لوگ حاصل تو کر لیتے ہیں مگر قدر نہیں کرتے۔ جب کوئی سدھر جاتا ہے تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی۔ یاد رکھنا، اگر کوئی گناہ سے توبہ کر لے تو اس کو تانا مت دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو گناہ سے توبہ کرنے والے کو تانا دے گا اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی جب تک وہ اس گناہ کے لیے ذلیل نہیں ہو جاتا۔ اس لیے توبہ کرنے والے کو تانا نہیں دینا۔ جن سے محبت کا دعویٰ ہوتا ہے نا، انہیں اتنی آسانی سے دنیا میں گم ہونے کے لیے نہیں چھوڑ دیا جاتا، انہیں اپنے پاس رکھنے کے لیے آخری حد تک کوشش کی جاتی ہے۔ عورت کو صرف مرد سے نہیں، عورت کو عورت سے تحفظ کی بھی ضرورت ہے۔ کسی سے اتنی ہی محبت کریں جتنی وہ آپ سے کرتا ہے، کیونکہ بے حساب محبت ہی ذہنی بربادی کا باعث بنتی ہے۔ وہ خوبصورت اور پاکیزہ بیوی مرد سے خود کو ایک درجہ کم سمجھ لے تو اللہ تعالیٰ اسے ماں کی صورت میں 3 درجے بلندی عطا فرماتا ہے۔
خلوص کے رشتے بوجھ نہیں لگتے، یہ بڑی آسانی سے سنبھل جاتے ہیں، اور مطلبی رشتے اتنے وزنی ہوتے ہیں کہ ان کو سنبھالتے سنبھالتے ہم خود ان کے نیچے دب جاتے ہیں۔ دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا ایک اشارہ ہے، اور دعائیں مانگتے رہو، اسے اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ کچھ رشتوں کے نام نہیں ہوتے، مقام ہوتے ہیں، اور اگر کوئی ایک بار اس مقام سے گر جائے تو کبھی پہلے جیسے تعلق نہیں رہ پاتا۔ میری تعریف کریں یا مجھے بدنام کرے، جس نے جو بات کرنی ہے سرے عام کرے۔ جو تم پہ مرتا ہے نا، کوشش کرو تو اسے زندہ رکھو۔ کسی کے دل میں خدا نے تمہارے لیے محبت ڈالی ہے تو اس پر شکر کرو کہ خدا نے تمہیں اس قابل سمجھا، اور قدر کرو ان کی جو تمہاری قدر کرتے ہیں، ورنہ جو خدا دل میں محبت ڈال سکتا ہے وہ خدا تمہارے لیے کسی کے دل میں صبر بھی ڈال سکتا ہے۔ جو لوگ غصے میں ہوں تو ان کی بات غور سے سنا کرو، کیونکہ اصل حقیقت تب سامنے آتی ہے۔ اپنے لیے بہتر کی دعا مانگو اور باقی سب فیصلے اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ تم سے محبت کرتا ہے، وہ کبھی تمہارا برا نہیں چاہے گا۔ مرد کی بدصورتی ایک تلخ حقیقت۔ مرد کی سب سے بڑی بدصورتی اس کی خالی جیب ہوتی ہے۔ خاموشی سے بڑا جواب کوئی نہیں ہوتا، لیکن خاموشی سے بڑا عذاب بھی کوئی نہیں ہوتا۔ صرف خوبصورت لڑکی سے شادی کر کے آپ گھر میں ڈیکوریشن پیس تو لا سکتے ہیں، لیکن گھر نہیں بسا سکتے۔ شریک حیات کا نیک سیرت، دیندار، پاپردہ، حیادار ہونا لازمی ہے۔ ہمارے آس پاس ایسے بہت سے منافق اور دوگلے لوگ موجود ہیں جو ہمارے سگے بننے کا دکھاوا کرتے ہیں اور اوپر سے بہت پیار بھی جتاتے ہیں، لیکن اندر ہی اندر ہماری جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ جو مرد سمجھ لے کہ عورت کا دل شیشے کی طرح نازک ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ نرمی سے پیش آئے گا، کیونکہ عورت بری ہو یا اچھی، عقل مند ہو یا بیوقوف، قابو صرف محبت اور عزت سے ہی آتی ہے۔ دل کو مایوس مت ہونے دیں، بس یقین رکھیں اللہ کے فیصلوں پر۔ اگر دیر ہے تو یقیناً اس میں خیر ہوگی۔ مانگنا ہی چھوڑ دیا ہم نے وقت کسی سے کہ شاید انکار کی بھی فرصت نہ ہو کسی کے پاس۔ ایک عورت کی عمر کوئی معنی نہیں رکھتی، جب تک عورت کو مرد کا سچا پیار ملتا ہے تب تک وہ جوان ہی رہتی ہے۔ عورت کے چہرے کی مسکراہٹ اور چہرے کا نور اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ کوئی مرد اس سے بے شمار پیار کرتا ہے۔ ہر پل بہت لوگ اسے ماننے میں لاتے ہیں اور خاموش میں معاملہ اس بار اس پہ چھوڑا ہے۔ رشتے کبھی بھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان قتل کرتا ہے، نفرت سے، نظر اندازی سے، غلط فہمی سے۔ ہم لوگوں کو اپنے بارے میں بات کرنے سے نہیں روک سکتے، لیکن ہم ان کی باتوں سے خود کو متاثر ہونے سے روک سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے دماغ کی کنجی ہمارے ہاتھ میں ہے، ان کے ہاتھ میں نہیں۔ زندگی تب سے آسان ہو گئی ہے جب سے میں نے سمجھ لیا کہ لوگ ہوتے ہیں، لوگوں کو لوگ مل بھی جاتے ہیں، نہ کوئی کسی کا انتظار کرتا ہے، نہ کوئی کسی کے نہ ہونے سے مرتا ہے۔ ویسے بھی لوگوں کی مثال ان پرندوں جیسی ہے جو شجر کو سوکھتا دیکھ کر کہیں اور آشیانہ بنا لیتے ہیں۔ جو بہت زیادہ ہنستے رہتے ہیں نا، انہیں ہنسنے دینا چاہیے، انہیں کبھی نہیں رلانا چاہیے، کیونکہ اگر وہ ایک بار رو پڑے نا تو وہ صرف ایک بات کے لیے نہیں روئیں گے، بلکہ ہر اس بات پہ روئیں گے جس کے لیے وہ صبر کیے بیٹھے ہیں۔ باتیں تجھ سے ہوں یا نہ ہو، تیری فکر ہر پل رہتی ہے۔ کسی کے دل میں محبت پیدا کر کے اسے چھوڑ دینا اسے قتل کر دینے کے برابر ہے۔ مرد کی پسندیدہ عورت بڑی نکچری ہوتی ہے، اسے چاہے جائے گا غرور ہوتا ہے، وہ بے سبب روٹ جاتی ہے، کیونکہ اسے علم ہے اسے منا لیا جائے گا، رونے پہ ہنسا بھی دیا جائے گا، ضد بھی پوری ہوگی، انا بھی باقی رہے گی۔ عورت امیر آدمی نہیں چاہتی، خوبصورت ایک شاعر بھی نہیں چاہتی، وہ ایک ایسا آدمی چاہتی ہے جو اس کی آنکھوں کو پڑھ سکے، اس کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر کہے کہ یہ گھر صرف تمہارا ہے۔ اچھا انسان مطلب ہی نہیں ہوتا، بس دور ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جنہیں اس کی قدر نہیں ہوتی۔ بہترین رشتہ وہ ہے جو آپ کے عیب جان کر بھی آپ سے تعلق ختم نہ کرے، اور بے شک وہ رشتہ آپ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں۔ جب اعتبار ہی کسی سے اٹھ جائے تو پھر کوئی قسم کھائے یا زہر فرق نہیں پڑتا۔ سنا تھا روز قیامت کوئی کسی کا نہیں رہے گا، مگر یہ معاملہ تو دنیا میں دکھائی دے رہا ہے۔ آج کل لوگ بھی عجیب ہوتے ہیں، غلط ثابت ہونے پر معافی نہیں مانگتے بلکہ رابطے توڑ دیتے ہیں۔ ایک مرد کا خواب ہوتا ہے کہ اسے ایک پرفیکٹ بیوی ملے، اور ایک عورت چاہتی ہے اسے پرفیکٹ شوہر ملے، مگر وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک دوسرے کو مکمل کرنے کے لیے بنایا ہے۔ جب لوگ چونٹی کو بھی چوٹ لگنے پر دکھی ہو جاتے ہوں، وہی لوگ جب کسی کو کہہ دیں کہ تم بھی مر جاؤ تو فرق نہیں پڑے گا، تو کوئی کیا جانے اس بے حسی تک پہنچنے میں ان کے احساس کا کیسے قتل ہوا ہوگا۔ میاں بیوی کا رشتہ سب سے بڑا ہے، اس کو اچھا بنانے کے لیے ہمیں تعویذ کی نہیں بلکہ تربیت کی ضرورت ہے۔ وہ میرا سب سے پسندیدہ شخص تھا اور اب وہ میرے لیے ایک بہترین سبق ہے۔ کہا تھا نا محبت میں برباد ہو جاؤ گے، تم سے آپ سے جان، اور پھر جان سے انجان ہو جاؤ گے۔
سب سے کم ظرف انسان وہ ہوتا ہے جب تم سے اس کا دل بھر جائے تو تمہاری خوبیوں کی نفی اور تمہارے راز فاش کرے اور تمہارے اچھے برتاؤ کا انکار کر بیٹھے اور جو بات تم میں نہیں وہ لوگوں سے کہتا پھرے۔ معاف کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ اسے گلے سے لگا لیا جائے یا اسے دوست بنا لیا جائے، بلکہ ایک عہد کرنا ہوتا ہے کہ جو اذیت اس نے مجھے دی ہے وہ میں نے کسی اور کو نہیں دینی۔ ایک عورت کی تربیت کا امتحان بہو بننے کے بعد اور اخلاق کا امتحان ساس بننے کے بعد ہوتا ہے۔ کون کہتا ہے تنہائیاں اچھی نہیں ہوتی، بہت حسین موقع دیتی ہیں خدا سے ملنے کا۔ آپ آسمان تو نہیں بن سکتے لیکن کسی کے لیے آسمان تو بن سکتے ہیں نا۔ چہرے بدصورت نہیں ہوتے، دیکھنے والے کی آنکھ خوبصورت یا بدصورت ہوتی ہے جو سامنے والے منظر کو اپنے ظرف کے مطابق رنگ دیتی ہے۔ اگر گندے کپڑوں میں شرم آتی ہے تو گندی سوچ رکھنے میں بھی شرم آنی چاہیے۔ اچھا ہم سفر وہ ہوتا ہے جو آپ کی عزت کرتا ہے، جو آپ کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کا خیال کرتا ہے، آپ کے ساتھ مذاق کرتا ہے، آپ کا مذاق بننے نہیں دیتا، جو آپ کے آنسو کان اور آپ کے خوش ہونے پر خوش ہوتا ہے۔ زندگی جینے کے دو ہی راستے ہیں، بھول جاؤ انہیں جن کو معاف نہیں کر سکتے اور معاف کر دو انہیں جن کو بھول نہیں سکتے۔ مضبوط بنو لیکن بدتمیز نہیں، مہربان بنو لیکن کمزور نہیں، جرأت مند بنو لیکن بدمعاش نہیں، فخر کرو لیکن تکبر نہیں۔ بعض دفعہ لوگ خاموش انسان کو اندھا بھی سمجھ لیتے ہیں۔ تم میری خواہش نہیں ہو، خواہش پوری ہو جائے تو طلب نہیں رہتی۔ تم میری عادت نہیں ہو، عادت بری بھی ہوتی ہے۔ تم میری ضرورت بھی نہیں ہو، ضرورت پوری ہو جائے تو دوسرے کی تلاش رہتی ہے۔ تم میری دنیا نہیں ہو، دنیا تو فانی ہے، ایک دن ختم ہو جانی ہے۔ تم میری وہ لا حاصل محبت ہو جس کی طلب ہمیشہ رہے گی۔ حرام چیز میں کبھی سکون نہیں دے سکتی، ان میں سے ایک غیر محرم سے تعلق بھی ہے۔ جیسے جیسے عمر گزرتی ہے احساس ہونے لگتا ہے کہ والدین ہر چیز کے بارے میں صحیح کہتے تھے۔ تھوڑی سی محنت کی تو پتہ چلا کہ ابو نے اپنے باپ ہونے کا فرض کیسے نبھایا تھا۔ سب سے زیادہ قابل نفرت وہ شخص ہے جو لوگوں میں عیب تلاش کرتا ہے اور اچھا کبھی نہیں کرتی مگر بس پوچھتی رہتی ہے۔ بس دوسری عورتوں کی شراکت سے وہ پوری محبت چاہتی ہے اور اس مرد مکمل چاہیے ہوتا ہے ہمیشہ زندگی بھر۔ پردہ رکھنا سیکھیں، بلا وجہ کسی کی عیب تشہیر مت کرتے پھریں۔ کبھی سوچا ہے کہ رب العالمین نے ہمارے کتنے پردے رکھے ہیں؟ اگر سب ظاہر ہو جائے تو شاید ہمیں چھپنے کی ہی جگہ نہ ملے۔ جو اللہ پتھر سے پانی نکال سکتا ہے وہ تمہارے لیے وسیلے بھی بنا سکتا ہے۔ اس پر پختہ یقین رکھو گے تو تمہاری دعائیں جلدی قبولیت تک پہنچ جائیں گی۔ سب سے بہتر سبق وہ ہوتا ہے جو ہم خود چوٹ کھا کر حاصل کرتے ہیں۔ کتابوں اور مشاہدوں سے انسان سیکھتا ضرور ہے مگر جو بات خود تکلیف سے کر سمجھ میں آتی ہے وہ کوئی دوسرا نہیں سمجھا سکتا۔ میں تیری رحمت سے بالکل مایوس نہیں ہوں یا رب، بس تو مجھے میری آزمائش میں کامیابی سے نواز دے اور ہمیشہ میرا ساتھ دے۔ سب سے گھٹیا انسان وہ ہے جس کا تم سے دل بھر جائے تو وہ تمہاری خوبیوں کی نفی کرے، تمہارے راز فاش کرے، تمہارے اچھے برتاؤ کا انکار کر بیٹھے اور جو بات تم میں نہیں وہ تمہارے بارے میں کہے۔ ایسے شخص سے تعلق ختم ہونا ہی غنیمت ہے۔ بیوی اپنے خاوند کی غربت، بدصورتی اور مصروفیت پر تو صبر کر سکتی ہے مگر خاوند کی بد اخلاقی برداشت نہیں ہوتی، اس سے بیوی کا دل چھلنی ہو جاتا ہے۔ غصے کے وقت تھوڑا رک جائیں اور غلطی کے وقت تھوڑا جھک جائیں، زندگی آسان ہو جائے گی۔ میں کیوں مایوس ہوں؟ میرے پاس تو وہ اللہ ہے جس کی ایک اشارے پہ پہاڑ پگھل سکتا ہے اور موم پتھر بن سکتا ہے۔ وہ نصیب بنا بھی سکتا ہے اور مقدر کو بدل بھی سکتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ کبھی انسان کو دعا سے آشنا نہ کرواتا، معجزوں کا علم نہ دیتا، اور میرا اسی رب پہ توکل ہے۔ اگر آپ کی بحث کسی بدتمیز شخص کے ساتھ ہو جائے تو چپ چاپ ہار مان لیں، یعنی خاموشی اختیار کر لیں، کیونکہ آپ کی بات و آواز کتنی ہی دمدار کیوں نہ ہو لیکن آپ ایک کتے سے اچھا نہیں بھونک سکتے۔ کوئی اے سی کے نیچے بیٹھ کر گلے کر رہا تھا اور کوئی دھوپ میں کھڑا ہو کر اللہ کا شکر ادا کر گیا۔ ایسے انسان سے ہمیشہ بچنا چاہیے جو آپ سے محبت بھی نہیں کرتا اور آپ کو کھونا بھی نہیں چاہتا۔ یقین مانیں پوری دنیا میں یہ ایک انسان ہوتا ہے جو آپ کو ذہنی مریض بنانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ میں نے جب دیکھا آسمان کی طرف میرے خدا سے ملنے کو بہت جی چاہا، اور انسان نہیں جانتا اللہ کب کب کہاں کس طرح اپنے بندے کو اپنے بندوں کے شر سے بچاتا ہے۔ ہم صرف تعلق ٹوٹتا دیکھتے ہیں مگر اس سے جڑا شر، اسے دیکھنے والی آنکھ انسان کے پاس نہیں ہے مگر وہ رب خوب جانتا ہے۔ وہ بڑا جاننے والا ہے سینوں کے اندر چھپے رازوں اور نیتوں کو بھی۔ عورت محبت کرے اور اسے چھوڑنے کا سوچے، یہ ناممکنات میں سے سب سے اعلیٰ درجے کی بات ہے۔ خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پہ اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں، آوازیں بلند ہوں، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ محبت انسان کو ہو ہی جاتی ہے لیکن محبت کی منزل سڑک
پارک، ہوٹل نہیں، بلکہ نکاح، عزت اور گھر کی چار دیواری ہے۔ بعض اوقات ان لوگوں کے ساتھ بھی ہنسنا، مسکرانا اور جینا پڑتا ہے جو ہماری پیٹھ پیچھے صرف اور صرف ہماری برائیاں ہی کرتے ہیں۔ یہی دنیا کی حقیقت ہے۔ بیٹیاں باپ کی تکلیف کو بہت شدت سے محسوس کرتی ہیں۔ اللہ نے بیٹی کے سینے میں باپ کے لیے جو محبت اور جذبے رکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ احساسات بیٹا نہیں رکھتا جو بیٹی رکھتی ہے، اور سب سے زیادہ حساسیت باپ کے لیے جس وجود میں ہوتی ہے ماں کے بعد، وہ بیٹی کے دل میں اور اس کے وجود میں ہوتی ہے۔ صرف خوبصورت لڑکی سے شادی کر کے آپ گھر میں ڈیکوریشن پیس تو لا سکتے ہیں، لیکن گھر نہیں بسا سکتے۔ شریک حیات کا نیک سیرت، دیندار، باپردہ، حیادار ہونا لازمی ہے۔ بیوی تنگ کرتی ہے، مگر جب شوہر کسی مشکل میں ہو تو ساتھ بھی بیوی ہی دیتی ہے۔ رشتے سب بہت اچھے اور اپنائیت بھرے ہوتے ہیں، مگر ماں اور بیوی کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ ایک دنیا میں لائی اور دوسری ساری دنیا چھوڑ کے آئی۔ قدر کریں، مت بہاؤ آنسو بے قدروں کے لیے۔ جو لوگ قدر کرتے ہیں وہ رونے نہیں دیتے۔ کسی کے ساتھ وقت گزاری کے لیے تعلق نہ جوڑیں۔ آپ کا وقت گزر جائے گا، لیکن جس کے ساتھ آپ نے محبت کا دکھاوا کیا ہوتا ہے وہ کہیں کا نہیں رہتا، اسے تو محبت سے بھی نفرت ہو جاتی ہے۔ اور کچھ لوگ کو اذیتوں میں شدت صرف اس وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ انہیں ترک تعلق نہیں آتا، انہیں کسی سے کچھ چھیننا نہیں آتا، انہیں منافقت نہیں آتی۔ وہ ایک بار جس کے ہو جائیں پھر ان کو ان کے بچھڑنے پر صبر نہیں آتا۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ دنیا والے سچے جذبے کی بڑی توہین کرتے ہیں۔ جانتے ہو صبر کیا ہے؟ جب کسی کو کسی کی سخت باتیں یاد آئیں تو وہ بھیگی آنکھوں کو اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے سختی سے رگڑ کر آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرا دے کہ میرے رب، میری اس تکلیف کا مجھے بہترین اجر دینا۔ اے ابن آدم، ایک میری چاہت ہے اور ایک تیری چاہت ہے، ہوگا تو وہی جو میری چاہت ہے۔ بس اگر تو نے سپرد کر دیا اپنے آپ کو اس کے جو میری چاہت ہے تو وہ بھی تجھے دوں گا جو تیری چاہت ہے۔ اگر تو نے مخالفت کی اس کی جو میری چاہت ہے تو میں تھکا دوں گا تجھ کو اس میں جو تیری چاہت ہے، پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ تکلیف حد سے زیادہ ہو گئی ہے اور اب لگ رہا ہے کہ بس اور ہمت نہیں رہی، تو ایک بار یقین کے ساتھ اللہ سے مانگو اور پھر دیکھنا کہ وہ کیسے تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ جب زمین تمہیں تنگ لگے اور تمہارا دل بے چین ہو تو آسمان کی جانب دیکھنا، نم آنکھوں سے مسکرانا اور کہنا، اچھا تو ایسے راضی ہے تو میں بھی ایسے راضی ہوں۔ رب سے امید کبھی نہ چھوڑیں، رب ہی تو ہمیں جانتا ہے اور ہے کون ہمارا اپنا، تربیت کرنے والا پیارا رب، عظیم رب، ہم سے محبت کرنے والا ہمارا رب۔ یا رب تیرے نزدیک ہونے لگتے ہیں تو خود بخود ٹھیک ہونے لگتے ہیں ہم۔ کسی کی اچھائی کا اتنا بھی فائدہ مت اٹھاؤ کہ وہ برا بننے کے لیے مجبور ہو جائے، اور برا ہمیشہ وہی بنتا ہے جو اچھا بن کر ٹوٹ چکا ہو۔ دنیا کی ساری اولادیں سن لیں، جتنی ہمیں بچپن میں اپنے ماں باپ کی ضرورت ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ ماں باپ کو بڑھاپے میں ہماری ضرورت ہوتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے رشتے ختم نہیں کرنے چاہیے۔ یہاں کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے، سب میں ہی غلطیاں ہوتی ہیں۔ رشتے نبھائے جاتے ہیں بہت کچھ برداشت کر کے اور بہت کچھ درگزر کر کے۔ کسی کا دل دکھانے سے پہلے یہ دیکھ لیا کرو کہ اس شخص کا اللہ سے کیا تعلق ہے، اور اگر وہ اللہ کے سامنے سجدے میں بیٹھ کے اور آنسو بہانے شروع کر دے تو اس کا ایک آنسو آپ کی پوری زندگی برباد کر سکتا ہے، اگر اللہ اس کی دعاؤں پر کن فرما دے۔ کچھ ایسے سسرال بھی ہوتے ہیں جہاں بہو کی خوبیوں کو خامی بنا کر اتنا ذہنی ٹارچر کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی ساری تربیت اور خوبیاں بھول جاتی ہے۔ اللہ تو قریب ہی ہوتا ہے، دور تو ہم چلے جاتے ہیں، اس سے مایوس ہو کر مانگنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تو ہمارے لیے ہماری پہلی دعا کے بعد ہی اسباب بنانا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ وہ مالک ہے جس کو مان رکھنا، محبت کرنا آتا ہے۔ اب یہ صورت ہے جانے جاں کہ تجھے بھولنے میں میری بھلائی ہے۔ جب زندگی کے معاملات اڑ جائیں تو سمجھ جاؤ تم نے دوسرے کے معاملات اڑائے ہوئے ہیں۔ آسانیاں دو، آسانیاں ملیں گی۔ اگر آپ کی بیوی ناراض ہو کر میکے چلی گئی ہے اور پیچھے سے آپ کو وہی رشتہ دار جو آپ کو پوچھتے نہیں تھے آپ کا پورا خیال رکھ رہے ہیں تو محتاط رہیے، یہ آپ کا گھر خراب کرنے کے لیے جال ہے۔ والد کے بعد صرف شوہر ہی تو لڑکی کے ناز اٹھاتا ہے۔ دعا ہے کہ ہر لڑکی کو محبت اور عزت دینے والا شوہر ملے، آمین۔ مجھے پسند ہیں وہ لوگ جو اپنے آپ میں مگن رہتے ہیں، سازشیں نہیں کرتے، نفرتیں نہیں پھیلاتے، لیکن اپنی زندگی میں خوش اور مطمئن رہتے ہیں۔
بہت مضبوط ہونے کے باوجود انسان کو کبھی کبھی اس بات پر شدت سے رونا آتا ہے کہ ہماری ذات کبھی کبھی کسی کے سامنے کتنی معمولی ہو جاتی ہے کہ سامنے والا ہمارے معاملے میں اپنا دل اتنا مضبوط کر لیتا ہے اور ہمارا دل ہمارا ساتھ ہی نہیں دیتا۔ ہم کیوں اپنا دل مضبوط نہیں کر پاتے؟ یہ سوال اکثر لوگ آئینے میں خود سے کرتے ہیں اور خود سے ہی نظریں چڑا لیتے ہیں، کیونکہ اس کا جواب نہ تو انہیں پتہ ہوتا ہے اور نہ ہی آئینے میں کھڑے شخص کو پتہ ہوتا ہے۔ بعض محبت کرنے والے بہت زیادہ شکی مزاج ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے وہ اس پر اپنا قبضہ چاہتا ہے، وہ اس کو کسی لیول پر شیئر نہیں کرنا چاہتا۔ جب دل کسی شخص پہ ٹھہر جائے نا تو ذہن کسی اور کو قبول کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ اپنی بیوی کا مزاج، پسند ناپسند اور عادات تبدیل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ بیوی اس لیے نہیں ہوتی کہ اس کی ٹیلرنگ کر کے اپنے معیار کا بنا دیں، وہ تو بس محبت کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ نے اسے کئی خوبیاں دی ہیں اور یہ آپ کے لیے ایک تحفہ ہے، اس کا خیال رکھیں۔ میں نے اپنی زندگی کے گزرے ہوئے دنوں سے جو سیکھا ہے وہ ہے خاموش ہو جانا، صبر کرنا۔ کوئی آپ کا دل دکھائے، خاموش ہو جاؤ۔ کوئی آپ کے بارے میں غلط باتیں کرے، خاموش ہو جاؤ۔ اذیت کی آخری حد کو چھونے لگے تو خاموش ہو جاؤ، صبر کرو۔ پھر دیکھنا عشق، خاموشی اور صبر کا آپ کا رب آپ کو ایسا اجر دے گا کہ آپ کی آنکھیں شکر سے بھیگ جائیں گی۔ آگے اونچا بولتی ہے، نہ بحث کرتی ہے اور نہ ہی شوہر کی برابری کرتی ہے۔ اللہ پاک نے دنیا میں سب سے پہلا رشتہ جو بنایا وہ میاں بیوی کا تھا، اور پھر سارے رشتے بعد میں بنائے، اور پھر یہ رشتہ تو ہے ہی ایسا کہ کتنی بھی دھوپ چھاؤں آئے اس رشتے میں ایک دوسرے کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اللہ پاک تمام زوجین میں پیار محبت بڑھائے رکھے اور گھروں میں خیر و برکت رکھے۔ میرے اچھے وقت نے دنیا کو بتایا کہ میں کیسا ہوں، اور میرے برے وقت نے مجھے بتایا کہ دنیا کیسی ہے۔ جب زندگی قابل بھروسہ نہیں ہے تو زندگی میں آنے والے لوگ کیسے بھروسے کے قابل ہو سکتے ہیں؟ اگر زندگی ساتھ چھوڑ سکتی ہے تو لوگ بھی ساتھ چھوڑ سکتے ہیں۔ کچھ چیزیں ہم خود نہیں کرتے، وہ ہمارے نصیب میں لکھ دی جاتی ہیں۔ قدرت حالات ایسے بنا دیتی ہے کہ ان کا ہونا مقرر کر دیا جاتا ہے۔ کچھ کہانیاں ادھوری رکھ دی جاتی ہیں، کچھ راستے عین درمیان میں روک دیے جاتے ہیں۔ چیزوں کو نامکمل رکھ بھی دیا جائے پر انسان مکمل کر دیا جاتا ہے۔ کچھ چیزیں ادھوری ہی مکمل ہوتی ہیں۔ ہر چیز کو پا لینا شرط نہیں ہوتی۔ آپ کے بغیر جس کا دن گزر سکتا ہے اس کی آپ کے بغیر زندگی بھی گزر سکتی ہے۔ حقیقت پسند بننا یا بیوقوف بنے رہنا آپ کا اپنا انتخاب ہوتا ہے۔ زبانوں کے پیچھے مت چلو، کوئی تمہیں ایسی کہانی نہیں سنائے گا جس میں وہ خود غدار ہو۔ سب ایک جیسے ہوتے ہیں، بس ڈسنے کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے۔ اچھے دن کے انتظار میں عمر گزر جاتی ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ جو گزر گئے وہی اچھے دن تھے۔ یہ وہ واحد رشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہا ہے، اور کسی رشتے کو اللہ پاک نے اپنی نشانی نہیں کہا، کیونکہ یہی رشتہ معاشرے کی بنیاد ہے۔ اللہ پاک تمام میاں بیوی میں حقیقی محبت پیدا فرمائے اور شیاطین کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ اگر تمہیں کوئی صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے تو پریشان مت ہونا، بلکہ فخر کرنا کہ اسے اندھیروں میں روشنی کی ضرورت ہے اور وہ تم ہو۔ جس نے تمہارا نصیب لکھا ہے وہ دوبارہ لکھنے کی بھی طاقت رکھتا ہے، تو دعا کرتے رہو اور یقین رکھو، پھر دیکھو کیسے تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے نصیب کے صفحے پلٹتا ہے۔ ایک عورت کی تربیت کا امتحان بہو بننے کے بعد اور اخلاق کا امتحان ساز بننے کے بعد ہوتا ہے۔ بھولنا میری عادت نہیں، یادداشت چلی جائے تو الگ بات ہے۔ تمہاری یاد آتی ہے ہر سانس کے ساتھ، سانس چلی جائے تو الگ بات ہے۔ وفا کرنا میرا اصول ہے، موت آ جائے تو الگ بات ہے۔ اپنوں کو یاد نہ کرنا میری فطرت نہیں، اپنے ہی اجنبی ہو جائیں تو وہ الگ بات ہے۔ نفس کا تزکیہ چاہتے ہو تو 3 باتوں کو اپنی عادت بنا لو: نعمت پر شکر، تکلیف پر صبر اور گناہ پر توبہ۔ اتنی محبت نہ کرو کہ بگڑ جائیں ہم، تھوڑا ڈانٹا بھی کرو کہ سدھر جائیں ہم۔ ہو جائے اگر ہم سے کوئی خطا تو ہو جانا خفا، مگر اتنا بھی نہیں کہ مر ہی جائیں ہم۔ نزدیک سے آنے والی آوازوں میں سب سے قریب ترین آواز ضمیر کی ہوتی ہے، لیکن بہت کم لوگوں کو سنائی دیتی ہے۔ اکثر اس سے بے خبر رہتے ہیں، لیکن اس سے باخبر رہنا بے حد ضروری ہے۔ کوشش کرنے سے بھی کچھ حاصل نہ ہو تو خاموش رہ کر سب کچھ اللہ کو چھوڑ دیجیے، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ ہر وہ آدمی جو ضرورتوں کے وقت محبتوں کو ترک کر دیتا ہے، وہ آدمی کبھی وفاداری نہیں پائے گا۔ باپ دنیا کی وہ بہترین ہستی ہے جس کی دسترخوان پر موجودگی اور کمرے کے باہر اترے ہوئے جوتے بھی تحفظ کا احساس دلاتے ہیں۔ جب لوگ طے کر لیتے ہیں کہ اب تعلق نہیں رکھنا تو وہ پتھر کے ہو جاتے ہیں، اور پتھر کے سامنے جتنا بھی رو لو، گر گڑا لو، معافیاں مانگ لو،
وہ کہاں سنتے ہیں۔ غلامیاں تو وہ کرتی ہیں جو لڑکوں کے پیسوں سے اپنی خواہشات پوری کرتی ہیں۔ ہم اپنے بابا کی جیب پر راج کرنے والے ہیں، اس لیے سب کو اوقات میں رکھتے ہیں۔ اخلاق وہ چیز ہے جس کی قیمت کچھ نہیں دینی پڑتی، ہاں مگر اس سے ہر انسان خریدا جا سکتا ہے۔ جو لوگ برداشت کرتے ہیں ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو، اس طرح تمہاری قوت برداشت بڑھے گی۔ اگر الفاظ میرے بس میں ہوں تو نہ جانے کیا لکھوں، تجھی کو ابتدا تجھی کو انتہا لکھوں۔ جس طرح استری کرنے سے کپڑوں میں جان آ جاتی ہے، بالکل اس طرح ہی سب کے سامنے عزت دینے سے بیوی میں بھی جان آ جاتی ہے۔ بات اتنی سی تھی کہ تم اچھے لگتے ہو، بات اتنی بڑھ گئی کہ تمہارے سوا کوئی اچھا نہیں لگتا۔ اللہ کا فرمان ہے، جب کوئی تم پر ظلم کرے تو میرے انتقام پر راضی ہو جاؤ، کیونکہ میرا انتقام تمہارے انتقام سے بہتر ہے۔ اگر سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے تو پھر اس کے فیصلوں کا یقین رکھو، وہ تمہاری ہر حاجت پورا کرنے پر قادر ہے۔ لوگ بدلتے نہیں ہیں، بس ان کی زندگی میں ہم سے بہتر لوگ آ جاتے ہیں۔ خوشی جلدی میں تھی، رکی نہیں، غم فرصت میں تھے، ٹھہر گئے۔ مولانا رومی سے کسی نے پوچھا زہر کیا ہے؟ جواب دیا، وہ ہر چیز جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو وہ زہر ہے، خواہ وہ قوت ہو، اقتدار ہو، دولت ہو، بھوک ہو، لالچ ہو، محبت ہو یا نفرت ہو۔ کم بولنے والا لڑکا اور زیادہ بولنے والی لڑکی ایک مکمل جوڑی ہوتے ہیں۔ لوگوں نے جتنا برا چاہا، خدا نے اس سے زیادہ عزت دی۔ کوشش کرو جس چیز کے لیے تم خود ترسے ہو کوئی دوسرا آپ کی وجہ سے نہ ترسے، پھر چاہے وہ رشتے ہوں، خوشیاں ہوں یا سکون ہو۔ کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ تمہیں دینے والا اور اسے دینے والا ایک اللہ ہی ہے۔ وہ اسے عطا بھی کر سکتا ہے اور آپ سے لے بھی سکتا ہے۔ میں چھوڑ جانے والوں سے گلا اور واپس آنے والوں سے ملا نہیں کرتی۔ میرے لفظوں کو تھوڑا دھیان سے پڑھا کرو، میں نے سچ میں زندگی برباد کی ہے۔ جس مرد کو سچی محبت ہو گئی وہ اس عورت کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا، اگر چھوڑے گا تو مر جائے گا۔ غلطی نہ ہونے کے باوجود سب ختم ہونے کے قریب اسے کھونے کے ڈر سے معافی مانگ لے گا، یہی سچی محبت کی علامت ہے۔ ایسا مرد خوش نصیب عورتوں کو ملتا ہے۔ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ ان کا مقصد ان کا پیٹ ہوگا اور دولت ان کی عزت ہوگی اور عورت ان کا قبلہ ہوگا اور روپیہ ان کا دین ہوگا اور وہ بدترین لوگ ہوں گے اور آخرت میں ان کا حصہ نہیں ہوگا۔ پریشانی کبھی بھی اتنی بڑی نہیں ہوتی جتنا ہم اسے بنا لیتے ہیں۔ کیا کبھی سنا ہے کہ اندھیرے نے سویرا نہیں ہونے دیا؟ جاہل انسان کو دلیل دینا اپنے آپ کو ذلیل کرنے کے برابر ہے۔ اچھا لگتا ہے جب کوئی ضروری کام میں مصروف رہ کر بھی یہ کہے کہ یار تجھ سے زیادہ ضروری اور کیا ہے میرے لیے، میں روٹھ سکتی ہوں مگر چھوڑ نہیں سکتی۔ میرے کانوں میں اذان کے بعد وفا پھونکی گئی تھی۔ خاموشی بہت کچھ کہتی ہے، کان لگا کر نہیں دل لگا کر سنیں۔ کبھی کبھار کھو جانا چاہیے یہ دیکھنے کے لیے کہ کون تلاش کرنے آتا ہے۔ مجھے برداشت کی نصیحت مت کیجیے، میری جگہ آئیے اور برداشت کیجیے۔ کسی نے پوچھا تم انہیں یاد کرتے ہی کیوں ہو جو تمہیں یاد ہی نہیں کرتے؟ تڑپ کر دل بولا رشتے نبھانے والے مقابلہ نہیں کرتے۔ ہم سفر اگر بلا وجہ ناراض ہونے لگ جائے تو سمجھ جائیں کہ وہ اداس ہے، اسے آپ کی محبت کی ضرورت ہے۔ لڑنے کی بجائے پیار اور مذاق کر کے منانا سمجھداری کی نشانی ہے۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ مضبوط بنیں، مضبوط رہیں، آنسو صرف جائے نماز پر اچھے لگتے ہیں۔ زندگی میں خود کو اس قابل بناؤ کہ پانے والے کو رشک اور کھونے والے کو افسوس ہو۔ بد نصیب ہے وہ بیٹا جس کا باپ اس سے بات کرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں سے بولے گا۔ بد نصیب ہے وہ بیٹا جس کی ماں اس سے بات کرتے ہوئے سہم جائے کہ پتہ نہیں کون سی بولی بولے گا۔ بد نصیب نہیں کہ ماں باپ بھی جس سے کھل کے بات نہ کہہ سکیں۔ اگر عورت مرد کو اپنی آنکھوں سے محنت مزدوری کرتے دیکھ لے تو میرا یقین ہے کہ عورت کے مرد ذات سے سارے گلے شکوے دور ہو جاتے ہیں۔ زندگی ملی تھی رب کی عبادت کرنے کے لیے، پر وقت کٹ رہا ہے کاغذ کے ٹکڑے کمانے کے لیے۔ نہ کفن میں جیب ہے اور نہ قبر میں الماری، اور کمال کی بات یہ ہے کہ موت کا فرشتہ تو رشوت بھی نہیں لیتا۔ تمہاری پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور ناشکری سے جڑی ہوئی ہیں۔ زندگی گزارنے کے لیے ہم سفر اگر کم تعلیم یافتہ ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن تربیت یافتہ ہونا لازمی ہے۔ زندگی جینے کے دو ہی راستے ہیں، بھول جاؤ انہیں جن کو معاف نہیں کر سکتے، اور معاف کر دو انہیں جن کو بھول نہیں سکتے۔ اگر سب کچھ ملنے لگے اور ہو بہو ویسا ہی ملنے لگے جیسا تم چاہتے ہو
تو تمہیں کیسے پتہ چلے گا کہ جو چیز اللہ سے مانگ کر اور اللہ کو منا کر ملے اس چیز کا مزہ بن مانگے مل جانے جیسا نہیں ہوتا؟ اور اگر نیند آنکھوں میں اترنے لگے تو تم کیسے رات کے اندھیروں میں وہ سرگوشیاں سن سکو گے جو رب اور تمہارے درمیان ہوتی ہیں؟ تمہاری دعائیں سن لی گئی ہیں مگر یہ وقت آزمائشی ہے۔ جتنی مرضی کتابیں پڑھ لیں زندگی کا فلسفہ اس وقت تک سمجھ نہیں آتا جب تک حالات واقعات خود پر نہ بیت جائیں۔ ایک المیہ یہ بھی ہے کہ مرد کو اپنی عورت کے دکھ چھوٹے جبکہ پرائی عورت کے بڑے نظر آتے ہیں۔ جس دن آپ کی بیوی نے آپ سے یہ کہا نا کہ خدا کرے کہ میری بیٹی کو میرے جیسا ہسبینڈ ملے، آپ یقین کیجئے کہ آپ نے اس دن دنیا جیت لی۔ خوش نصیب ہے وہ عورت جس کو شوہر کا بازو تکیے کی طرح میسر ہے۔ انسان سخت مزاج اس وقت بنتا ہے جب اس کو نرم مزاجی کا بہت سارے لوگ فائدہ اٹھا چکے ہوتے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ بات ایک کان سے سنو اور دوسرے کان سے نکال دو، انہیں بتا دو، ان دونوں کانوں کے بیچ میں دماغ آتا ہے جہاں بات ٹھہر جاتی ہے۔ اللہ پاک ایسا وقت بہت جلدی لائے گا جب تم اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے انشاءاللہ۔ مسلمان کسی سے نہیں ڈرتا، اگر یقین نہ آئے تو خالی مسجدوں کو ہی دیکھ لو۔ جس انسان کی زبان خراب ہو جاتی ہے اس کا نصیب بھی خراب ہو جاتا ہے۔ جو آسانی سے ملے وہ ہے دھوکہ، جو مشکل سے ملے وہ ہے عزت، جو دل سے ملے وہ ہے پیار، اور جو نصیب سے ملے وہ ہے دوست۔ میکہ عورت کی عادی زندگی ہوتا ہے، اس کی بچپن اور لڑکپن کی حسین یادیں میکے کے آنگن میں مہک رہی ہوتی ہیں۔ اللہ پاک سب کا میکہ سلامت رکھے۔ مجھے وہ رشتے نہیں چاہیے جو صرف نام سے اپنے ہوں، دل سے ماننے والے کم بھی ہو تو کافی ہے میرے لیے۔ مجھے ہزاروں کی بھیڑ کا قافلہ نہیں چاہیے، میری خوشی میں مسکرانے والا، میرے غم میں مجھے سنبھالنے والا ایک بھی ہو تو کافی ہے میرے لیے۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو اچھا سمجھتا ہے یا برا، کیونکہ اللہ کے نزدیک آپ اپنی نیت سے جانچے جائیں گے، دوسروں کی سوچ پر نہیں۔ بہت کچھ سن کے بھی ان سننا کرنا، بہت کچھ دیکھ کے بھی اندیکھا کرنا، بہت کچھ بولنا چاہ کر بھی چپ کر جانا، یہی ہے برداشت کرنا، صبر کرنا۔ بعض دفعہ بڑے بھی چھوٹوں کی عزت نفس کا خیال نہیں کرتے، اپنے بڑے ہونے کا فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ زندگی کی تلخیوں میں خوش مزاج بیوی کا ساتھ بھی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، جو وفاداری اپنے میٹھے بول اور اپنائیت کے احساس سے ہی شوہر کے سب غم دور کر دیتی ہے۔ کسی سے اتنی ہی بات کرو جتنا وہ کرنا چاہے، کسی کی اتنی ہی پرواہ کرو جتنی وہ برداشت کرے، کسی سے اتنا ہی ملو جتنا وہ ملنا چاہے، کیونکہ اس دور میں مخلص سے زیادہ منافقت کے چرچے ہیں۔ مخلصی مشکوک کر دیتی ہے، اس لیے جو جتنا چاہے اس سے اتنی ہی اہمیت دو، ورنہ سوائے دکھ کے کچھ نہیں ملے گا۔ اگر تمہیں اپنی محبوبہ یا محبوب سے زیادہ کوئی مرد یا عورت خوبصورت لگنے لگے تو سمجھ لو تم اس کھوٹے سکے کی مانند ہو جو پیار کے بازار میں صرف دھوکے سے چل سکتا ہے لیکن عشق محبت کے بازار میں چلنے کے قابل نہیں ہے۔ عبادت کرتے ہو مگر لوگوں کو تکلیف بھی دیتے ہو، صدقہ کرتے ہو مگر احسان جتلاتے ہو، اپنی نیکی ایسی تھیلی میں جمع نہ کرو جس میں سوراخ ہو۔ اپنا کسی کا دل دکھائیں گے، اپنا کسی پر حق جتائیں گے، اب یوں ہی خاموش رہ کر 2 پل کی زندگی ہم بتائیں گے۔ کوشش کریں جو دکھ آپ نے سہے ہیں وہ آپ کی وجہ سے کوئی اور نہ سہے۔ مرد کی پسندیدہ عورت بڑی نک چڑی ہوتی ہے، اسے چاہے جانے کا غرور ہوتا ہے، وہ بے سبب روٹ جاتی ہے کیونکہ اسے علم ہے اسے منا لیا جائے گا، رونے پر ہنسا بھی دیا جائے گا، ضد بھی پوری ہوگی، انا بھی اپنی جگہ برقرار رہے گی۔ جو جتنی مشکلوں سے گزرتا ہے اس کی روح اتنی ہی مضبوط ہو جاتی ہے، جس کا کردار جتنا مضبوط ہو اس کے گھاؤ بھی اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ جنت میں ایک شخص کا درجہ اچانک بلند کر دیا جاتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا، تو اسے جواب دیا جاتا ہے کہ تمہاری اولاد نے تمہاری مغفرت کے لیے دعا کی ہے۔ کوئی مخلص ہو کر بھی آپ کے آگے جھک جائے تو اسے جھکا ہوا ہی سمجھیں، گرا ہوا نہیں۔ آنکھیں بند ہونے سے پہلے اگر کھل جائے تو زندگی سدھر جاتی ہے۔ کسی کو اتنی تکلیف نہ دو، اتنا دکھ نہ دو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روتے ہوئے آپ کا نام لے کر بد دعا کرے۔ یقین مانے جن کا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور نہیں ہوتا ان کی بد دعاؤں سے بچے۔ لوگ اکثر کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوا ہے، بزنس نہیں چل رہا، گھر والے بیمار ہیں۔ اگر اس بارے میں سوچا جائے تو اکثر وہی بد دعائیں اس سب کے پیچھے ہوتی ہیں جو اس نے لوگوں کو دکھ تکلیف دے کر کمائی ہوتی ہیں۔ عورت امیر آدمی نہیں چاہتی، خوبصورت یا ایک شاعر بھی نہیں، وہ ایک ایسا آدمی چاہتی ہے جو اس کی آنکھوں کو پڑھ سکے، اس کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر کہے کہ یہ تمہارا گھر ہے۔ پھر نہ ہوئی ہمت سوالوں کی، اس قدر مختصر جواب ملے۔
اللہ اصلیت دکھا دیتا ہے، ہر چیز کی، ہر تعلق کی اور ہر انسان کی، سب دکھا کر پھر پوچھتا ہے اب بتا میرے سوا کون ہے تیرا۔ ہماری زندگی میں ایک ایسا مقام بھی آتا ہے جہاں ہم مضبوط بنتے بنتے ڈھیٹ بن جاتے ہیں، جہاں ہم لفظوں کا سہارا لینا چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر جب لوگ ہم سے بحث کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا ایسی بات ہے، اچھا ایسی ہی ہوگی، اچھا میں نے ایسا کیا تھا، اچھا ایسا ہی کیا ہوگا۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ عرش والے سے رابطے مضبوط ہوں تو فرش والے کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ عورت جب کبھی محبت کے سفر میں آنکھیں بند کر کے چلتی ہے تو مرد اس کی آنکھیں کھول دیتا ہے، کبھی دھتکار کر تو کبھی دھوکہ دے کر۔ جب کسی کے لیے آپ کی ذات اور آپ کی بات بے معنی ہو جائے تو راستہ بدل لینا ذہنی اذیت سے بچنے کا بہترین طریقہ ہوتا ہے۔ جب شوہر اپنی بیوی کو حقیقی محبت دیتا ہے تو بیوی اپنے والدین سے بھی بڑا درجہ اپنے شوہر کو دے دیتی ہے۔ اب تیری شکایت کس سے کریں؟ ہر شخص کو کہا تھا تجھ سے بہتر کوئی نہیں۔ اللہ پاک نے دنیا میں سب سے پہلے جو رشتہ بنایا وہ میاں بیوی کا تھا، اور پھر سارے رشتے بعد میں بنائے، اور پھر یہ رشتہ تو ہے ہی ایسا کہ کتنی بھی دھوپ چھاؤں آئے اس رشتے میں ایک دوسرے کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اللہ پاک تمام زوجین میں پیار محبت بڑھائے اور گھروں میں خیر و برکت رکھے، آمین۔ ناکامی کا منہ انسان کو اس وقت دیکھنا پڑتا ہے جب ہم کامیابی کے حصول کے لیے اپنے اللہ کے اصول توڑ دیتے ہیں۔ اگر کسی کو آپ کی محبت محسوس نہیں ہوتی اور نظر بھی نہیں آتی تو یقین دلانے کی کبھی کوشش نہ کریں، ناکام رہیں گے۔ محبت ایک لطیف احساس ہے جو پتھر دلوں پر نہیں اترتی۔ لڑکی کی عزت پہ داغ لگ جائے تو دنیا کا کوئی پانی اس داغ کو دھو نہیں سکتا۔ عزت کھونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ کتنی قیمتی چیز ہوتی ہے۔ محبت کسی کے اختیار میں نہیں ہوتی مگر اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ تم نے اپنی عزت کسی کے ہاتھ میں رکھ کر محبت اختیار کی، یہی تمہاری سب سے بڑی غلطی ہے کہ عزتی گروی رکھ کر محبت نہیں عیاشی ہوتی ہے۔ وہ مرد بہت خوبصورت ہوتا ہے جس میں حیا ہو، جو باہر کی عورتوں کو بھی وہی عزت دے جو اپنی گھر کی عورتوں کو دیتا ہے، جو راہ چلتی کسی بھی عورت کو دیکھ کر نگاہیں نیچے کرے، کیونکہ عورت کے ساتھ ساتھ مرد میں بھی حیا ہو تو ساری دنیا کی عورتیں محفوظ رہیں گی۔ ماں کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے، انسان چاہے جتنی مرضی بڑا ہو جائے، ماں تو ماں ہوتی ہے، پہچان لیتی ہے آنکھیں سونے سے لال ہیں یا رونے سے، اور جب کرم ہونا ہے نا تو پتہ بھی نہیں چلنا، اور یوں چٹکیوں میں تم نے سنبھل جانا ہے۔ مختصر سی لیکن مکمل بات، انسان آ کر ایک ٹیلے پر بھی نہیں چڑھ سکتا لیکن جھک کر کو ہمالیہ پر بھی پہنچ سکتا ہے۔ جھکنا سیکھے تاکہ بلندیاں نصیب ہوں۔ زندگی اب تیری رفتار سے ڈر لگتا ہے۔ آج کل لوگ اپنا آدھا وقت انجان لوگوں کو امپریس کرنے میں اور آدھا وقت اپنوں کو اگنور کرنے میں گزارتے ہیں۔ مقدر اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار اللہ پاک سے رجوع کرتا ہے۔ جب انسان کسی رنج اور مصیبت میں اللہ سے شکوہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس مصیبت کے شکوہ بے جا ہے، یہ مصیبت تجھے میری طرف متوجہ کر رہی ہے، تجھے شکوہ تو میری اس نعمت سے ہونا چاہیے جو تجھے مجھ سے بے نیاز بناتی ہے۔ اچھے لوگوں سے انسان بہت امتحان لیتا ہے پر ساتھ نہیں چھوڑتا، اور برے لوگوں کو بہت کچھ دیتا ہے پر ساتھ نہیں دیتا۔ زیادہ تر تعلقات اور رشتے کان میں غلط فہمیاں جمع ہونے کی وجہ سے بگڑتے ہیں۔ مجھے بولنا پسند ہے مگر صرف ان سے جو مجھے سننا پسند کرتے ہیں، مجھے سننا پسند ہے مگر صرف ان سے جو مجھ سے بات کر کے خوش ہوتے ہیں۔ میں زبردستی گفتگو کسی سے نہ کرتی ہوں اور نہ سنتی ہوں۔ کوئی بھی لڑکی بری نہیں ہوتی، اسے اچھا یا برا سسرال کا ماحول بناتا ہے۔ آخر وہ کب تک برداشت کرے؟ جب تک برداشت کرتی ہے تو سب ٹھیک، مگر جب اپنے لیے آواز اٹھاتی ہے تو بری بن جاتی ہے۔ ہر لڑکی گھر کا سکون چاہتی ہے، ہر وقت کی ٹینشن کسی کو اچھی نہیں لگتی۔ جب پانی سر سے گزر جائے تو مجبوراً آواز اٹھانی پڑتی ہے۔ عورت مرد کے حق میں ایک انمول تحفہ ہے اور مرد کے لیے باعث سکون اطمینان ہے، لہٰذا جو مرد عورت کی قدر کرتا ہے وہ کامیاب اور پرسکون زندگی گزارتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اپنوں کے آگے جھک جانا چاہیے، میں کہتی ہوں جو کوئی اپنا ہوگا وہ آپ کو جھکنے ہی نہیں دے گا۔ ہاتھ چھوڑ دینے والے کی اپنی اذیت ہے اور ہاتھ چھڑوا لینے والے کی اپنی کہانی ہے، لیکن اس عمل میں محبت یتیم ہو جاتی ہے۔ انسان جب اچھا سوچتا ہے تب اللہ خود بخود اس کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ زندگی نے اتنا کچھ سکھا اور سمجھا دیا ہے کہ اب دنیا والوں سے ہر طرح کی امید ختم کر دی ہے۔ دو ہی رشتے سمجھ میں آتے ہیں، اب ایک رب کا اور دوسرا ماں باپ کا۔ زندگی ہر قدم پر امتحان مانگتی ہے، کبھی ہمارے ظرف کا، کبھی ہمارے صبر کا۔ ایک دوست صرف آپ کی مسکراہٹ دیکھتا ہے لیکن ایک بہترین دوست آپ کی مسکراہٹ کے پیچھے آپ کا درد دیکھتا ہے۔
جس نے نبھانا ہوتا ہے وہ ہزار غلطیاں پر بھی معاف کر دیتا ہے، اور جس نے نہیں نبھانی ہوتی وہ ایک غلطی کو ہی بہانہ بنا کر آپ کو چھوڑ دیتا ہے۔ ہم دل کے حسین تم سمجھے نہیں ہو، تم بھی حسین مگر دل کے نہیں۔ انا مسئلہ نہیں ہے میرا، بات عزت نفس کی ہے، کوئی لہجہ بدلے تو میں راستہ بدل لیتی ہوں۔ اچھا ہم سفر وہ ہوتا ہے جو آپ کی عزت کرتا ہے، جو آپ کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کا خیال کرتا ہے، آپ کے ساتھ مذاق کرتا ہے، آپ کا مذاق بننے نہیں دیتا، جو آپ کے آنسوں پر پریشان اور آپ کے خوش ہونے پر خوش ہوتا ہے۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں کہ وہ جسے توڑے اسے کوئی جوڑ نہیں سکتا، اور جسے وہ جوڑے اسے سارے توڑنے والے مل کر توڑ نہیں سکتے۔ تم ہاتھ پکڑو اور پوچھو کیا چاہیے، میں ہاتھ چھڑا کر پھر سے تیرا ہاتھ تھاموں اور کہوں تو چاہیے۔ ہر وقت ہر لمحہ ساری عمر چاہیے، اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے۔ عزت ایک مہنگی چیز ہے، اس کی امید سستے لوگوں سے مت رکھیں۔ جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ یہ بس ایک کہاوت ہے، آپ اچھے ہیں تو آپ کے ساتھ اچھا ہوگا۔ کبھی کبھی ہمارے کچھ نہیں میں بہت کچھ چھپا ہوتا ہے جسے کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ اگر تم دیکھ سکو میرے دل میں مقام اپنا، تمہیں کسی اور کی طرف دیکھنا بھی گناہ لگے۔ دل سے دل کبھی جدا نہیں ہوتے، ہم یوں ہر کسی پر فدا نہیں ہوتے۔ پیار سے بڑا رشتہ ہے دوستی کا، کیونکہ دوست کبھی بے وفا نہیں ہوتے۔ جب وہ تمہیں کسی شخص کے ذریعے تکلیف دے کر بتاتا ہے کہ پیچھے ہٹ جاؤ، تو تم خود کیوں اس انسان کو زبردستی خود پر مسلط کرنا چاہتے ہو؟ ہاں، اللہ برے کو بہتر بنا سکتا ہے، مگر تمہیں وہ محبت نہیں مل سکی جس کا انتخاب تم نے کیا ہے، تو پھر اس محبت کا انتظار کرو جس کا انتخاب اللہ نے تمہارے لیے کیا ہے۔ دل کو صحیح لگے وہ کرو، کیونکہ ہر صورت تم پر نکتہ چینی تو ہونی ہی ہے۔ مرد کی سچی محبت کی حقدار سے وہی عورت بنتی ہے جو مرد کے حصار میں رہتی ہے، جہاں سے وہ منع کرتا ہے وہ منع ہو جاتی ہے، جن باتوں سے وہ روکتا ہے رک جاتی ہے، اور اپنے آپ کو اس کی حفاظت میں اور کنٹرول میں دے دیتی ہے، تو وہ عورت دنیا کی خوش نصیب اور فرما بردار عورت ہوتی ہے۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہوں۔ دل توڑ کر کہتے ہیں میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ بہترین ہم سفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ کسی کو اپنی محبت کے لیے اپنے ساتھ پابند کرنے کی بجائے اسے اس کی چاہت کے لیے آزاد کر دیجیے۔ اگر وہ آپ کا ہے تو کہیں نہیں جائے گا، اور اگر آپ کا نہیں تو وہ آپ کے ساتھ رہ کر بھی آپ کا نہیں۔ صحیح ہو کر بھی غلط ہوں میں، کیونکہ بیٹی ہوں میں۔ مرد کی نفسیات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ نے مرد کو قدرتی طور پر چالاک بنایا ہے، وہ ریلیشن شپ بناتے وقت ہی طے کر لیتا ہے کہ اس سے ہمیشہ تعلق رکھنا ہے یا ٹائم پاس کرنا ہے یا استعمال کرنا ہے۔ اس لیے عورت کو سب سے پہلے اس کی نفسیات سمجھنی چاہیے۔ یاد رہے عورت سے بہتر کوئی مرد کی نفسیات نہیں سمجھ سکتا۔ میں موت کی تمنا نہیں کرتی، اپنے گناہوں کا خیال آ جاتا ہے، شریعت نے بھی منع کر رکھا ہے، لیکن میں بہت زیادہ جب بیزار ہو کر زندگی سے سوچتی ہوں تو دل کرتا ہے سب چھوڑ کر روانہ ہو جاؤں، ایک پرسکون روانگی جس کے بعد کوئی واپسی نہ ہو۔ ہمارے یہاں بچہ موٹا ہونا چاہیے، لڑکی پتلی ہونی چاہیے، لڑکا لمبا ہونا چاہیے، دلہن گوری ہونی چاہیے، جوان شادی شدہ ہونا چاہیے اور شادی شدہ کے بچے ہونے چاہیے، بچوں کا بھائی ہونا چاہیے ورنہ آپ کو مر جانا چاہیے۔ یہ دنیا ہے، لوگوں کے لیے اپنی گردن کٹوا لوگے تو کہیں گے یہ صحیح سے نہیں کٹی، تھوڑی سی اوپر سے کٹنی چاہیے تھی۔ مرد چونکہ زچگی کا بوجھ نہیں اٹھاتا، اس لیے اس کی کاٹھی پر عمر کی ضربیں کافی دیر تک چھپی رہتی ہیں۔ کوشش کریں نسلی لوگوں سے تعلق رکھیں، یہ ناراض بھی ہوں تو عزت اور کردار پر وار نہیں کرتے۔ خود کا مقابلہ کبھی کسی سے نہیں کیا، جیسی بھی ہوں الحمدللہ بہت بہترین ہوں۔ دو کام آپ ضرور کرو، ہر روز کسی کو معاف کرو، ہر روز کسی سے معافی مانگتے جاؤ، سکون ہی سکون ہے۔ میاں بیوی کے درمیان نوک جھونک چلتی رہتی ہے، کبھی ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے تو کبھی پیار و محبت کا اظہار۔ یہی اس رشتے کا حسن ہے۔ اس حسن کو کسی تیسرے بندے کی مداخلت سے مان نہ پڑنے دیں۔ آپ دونوں نے مل کر ایک بامقصد زندگی گزارنی ہے اور اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنی ہے۔ میری زندگی کا ذاتی تجربہ ہے کہ جو بدتمیز، بد لحاظ اور خود غرض لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی میں کامیاب رہتے ہیں اور اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی اس عادت کی وجہ سے کسی کی بھی ہمت نہیں ہوتی کہ ان کو کچھ کہہ بھی سکے۔
اللہ جب کوئی چیز دل میں ڈالتا ہے نا تو کہیں نہ کہیں نصیب میں جگہ ضرور رکھتا ہے۔ اللہ نہ چاہے تو تم چاہ بھی نہیں سکتے۔ اللہ دل میں تڑپ اسی لیے پیدا کرتا ہے تاکہ تم دعا کے ذریعے اس چیز کو حاصل کرو۔ مجھے ان رشتوں کا کوئی احترام نہیں جنہوں نے میرے والدین کو تکلیف دی۔ گھر کی چٹائی ہسپتال کے بیڈ سے بہتر ہے اور رزق کی تنگی سانس کی تنگی سے بہتر ہے۔ ہمیشہ اپنے رب کا شکر ادا کیجیے۔ کبھی مخلص ہے تو کبھی منافق ہے، یہ مطلب پرست لوگ ماحول کے مطابق ہیں۔ میری تربیت میں ایک چیز بہت شاید آج تک میرے اندر رہ گئی۔ میرے والدین کہتے تھے جو مرضی کرو، بدتمیزی مت کرنا، اس کی سزا ملتی ہے۔ بدتمیزی کرنے کی، شرارت کی سزا نہیں ملتی۔ اور میں نے اپنے ابا سے یہ بات سیکھی کہ بیوقوف اور ذہین کا صرف ایک فرق ہوتا ہے، ذہین شرارت کرتا ہے اور بیوقوف بدتمیزی کرتا ہے۔ اگر آپ کا ضمیر اور نیت صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو اچھا کہے یا برا، آپ اپنی نیت پر جانچے جائیں گے، دوسروں کی سوچ پر نہیں۔ دنیا کا پہلا رشتہ، اللہ پاک نے دنیا میں سب سے پہلا جو رشتہ بنایا وہ میاں بیوی کا تھا، اور پھر سارے رشتے بعد میں بنائے۔ اور پھر یہ رشتہ تو ہے ہی ایسا کہ کتنی بھی دھوپ چھاؤں آئے اس رشتے میں ایک دوسرے کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اللہ پاک تمام زوجین میں پیار محبت بڑھائے رکھے اور گھروں میں خیر و برکت رکھے۔ اصلی مرد حالات سے لڑتا ہے اور کمزور مرد گھر کی عورتوں سے۔ بعض اوقات لوگ اپنے بڑے بڑے دکھ چھوٹی چھوٹی باتوں کے بہانے رو کر بہا دیتے ہیں اور دیکھنے والے کہتے ہیں پاگل، بھلا اتنی چھوٹی سی بات پر کوئی روتا ہے؟ جھگڑے اس لیے بھی ختم نہیں ہوتے کیونکہ ہم جھگڑوں کو جھگڑوں سے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجھے اپنے رب کی ذات پہ اتنا یقین ہے کہ اگر وہ مجھے کانٹوں سے گزار رہا ہے تو یقیناً گلابوں تک پہنچنے کے لیے۔ مرد کہاں رہ سکتا ہے؟ ایک مرد وہاں رہ سکتا ہے جہاں وہ سکون میں ہو، بھلے اسے سکون میں رکھنے والی جیسی بھی دکھتی ہو۔ اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ آپ کا حسین ہونا کافی ہے تو یہاں بہت سی حسینائیں طلاق شدہ ہیں۔ جس نے تمہارا نصیب لکھا ہے وہ دوبارہ لکھنے کی بھی طاقت رکھتا ہے، تو دعا کرتے رہو اور یقین رکھو، پھر دیکھو کیسے تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے نصیب کے صفحے پلٹتا ہے۔ ایک مرد کی اچھی تربیت پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ عورت کے قصوروار ہونے کے باوجود وہ اس کی تذلیل نہیں کرتا۔ اسے پتہ ہے اللہ نے عورت کو ناقص عقل سے نوازا ہے، پھر بھی اس کی عزت اور احترام کا خیال رکھتا ہے۔ مرد کا ایک درجہ اس لیے بلند رکھا گیا ہے کیونکہ وہ محافظ ہوتا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں نا یہ بیٹے، تاعمر ماں باپ کے سائے میں گزار دیتے ہیں، اور بیٹیاں تو مرنے دم تک یہ نہیں جان پاتی کہ کون سا گھر ان کا اپنا ہے اور کون سا پرایا۔ شرارتی، میاں بیوی میں سے ایک کا شرارتی ہونا لازمی ہے ورنہ زندگی بورنگ ہو جاتی ہے۔ کبھی بھی 4 لوگوں کی نظریں عزت بڑھانے کے لیے گناہ نہ کریں، کیونکہ آپ نے اللہ کے سامنے حساب تنہا ہو کر دینا ہے۔ اپنا حجاب پر ناز کرو لڑکیوں، کتابیں تو بہت ہیں مگر غلاف صرف قرآن پاک پر ہوتا ہے۔ مسلسل ایک ہی دعا کو ہر نماز میں مانگنا کوئی اتفاق تو نہیں ہے۔ یقین رکھو اگر اللہ دل سے دعا کا خیال نہیں نکال رہا تو پھر اس دعا کا پورا ہونا تمہارے نصیب میں لکھا جا چکا ہے۔ کچھ باتوں کا جواب صرف خاموشی ہوتی ہے، اور خاموشی بہت خوبصورت جواب ہے۔ عورت ناز سے گوندی گئی ہے اور ناز کی حقدار ہے۔ روٹھنا عورت کا حق ہے اور منانا مرد کا فرض ہے، اور محبت کے قرض ایسے ہی لٹائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے جب انسان 1000 گناہ کرنے کے بعد بھی اس کی طرف پلٹتا ہے، ٹوٹی پھوٹی ہی صحیح، اس سے معافی مانگتا ہے، کچی پکی ہی صحیح، اس سے تڑپ کر توبہ کرتا ہے۔ یہ کچی پکی یا ٹوٹی پھوٹی سی فریادیں بھی اللہ کو بہت پیاری ہوتی ہیں، وہ بس ایک بار سچے دل سے کی جانے والی توبہ پر ہی راضی ہو جاتا ہے۔ عورت کو مرد کے سامنے کبھی اونچا نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ یہ وہی بندہ ہے جو آپ کی روزی روٹی کے لیے گھر سے باہر ذلیل ہوتا ہے اور گالیاں بھی سنتا ہے، ایک آپ پر اس کی حکمرانی ہوتی ہے۔ کر لینے دیں، مرد کو بادشاہ بنا کر دیکھ لیجئے، ملکہ خود بن جائیں گی۔ عورت کو اگر من پسند مرد مل جائے تو اس کے سارے ارمان پورے ہو جاتے ہیں، اور اگر مرد کو من پسند عورت مل جائے تو وہ گھر کے سارے کام کرنا سیکھ جاتا ہے۔ کسی کی یہ مجال نہیں کہ تمہیں چھوڑ دے، یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ تمہاری زندگی منافقوں سے پاک رکھتا ہے۔
یہ ضروری نہیں کہ ہماری ذات سبھی کو پسند آئے، ہر انسان میں کچھ خامیاں تو کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، بس کوشش کریں کہ اپنی زندگی ایسے جیو کہ اپنے رب کو پسند آ جائے۔ جس مرد کو سچی محبت ہوگی وہ اس عورت کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا تو مر جائے گا۔ غلطی نہ ہونے کے باوجود، سب ختم ہونے کے قریب ہونے کے باوجود وہ اسے کھونے کے ڈر سے معافی مانگ لے گا۔ یہ سچی محبت کی علامت ہے۔ ایسا مرد ہیرا ہوتا ہے اور ایسی عورت بہت خوش نصیب۔ جسے چھوڑ دیا ہے اسے پھر مکمل چھوڑ دیں، برا بھلا نہ کہیں، الزام نہ دیں، خاموشی اختیار کریں۔ بے پناہ چاہت کے باوجود بھی کوئی آپ کا نہیں بنا تو جان لیں محبت اس کا مسئلہ ہے ہی نہیں۔ روکنا تو دور، سوال بھی مت پوچھیں کہ وہ دور کیوں ہوا، آزاد کر دیں، اسے اپنے سائے سے بھی دور رکھیں۔ اتنی سزا بہت ہے، جتنی مرضی کتابیں پڑھ لیں، زندگی کا فلسفہ اس وقت تک سمجھ نہیں آتا جب حالات واقعات خود پر نہ بیت جائیں۔ جب تم سجدوں میں تڑپتے ہو، جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر خاموش ہو جاتے ہو، اللہ کو اندازہ ہے جب تم صبر کرتے ہوئے تھک جاتے ہو، جب تم بے بس ہو کر خاموش ہو جاتے ہو، یقین رکھو امید لگانے والوں کو اللہ کبھی نا امید نہیں کرتا۔ رشتے اور موسم ایک جیسے ہوتے ہیں، کبھی حد سے زیادہ اچھے اور کبھی برداشت سے باہر۔ فرق بس اتنا ہے کہ موسم جسم کو تکلیف دیتا ہے اور رشتے روح کو۔ عورت کو مرد سے نہیں بلکہ عورت کو عورت سے تحفظ کی ضرورت ہے، کیونکہ عورت ہی دوسری عورت کی خوشیوں کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ نکاح، جانتے ہو نکاح کیا ہے؟ جو باپ اپنی گڑیا کو اسکول تک اکیلے جانے نہیں دیتا تھا، وہ باپ عمر بھر کے لیے بیٹی کو اجنبی ساتھ اکیلا بھیج دیتا ہے۔ جنت کی حوروں سے بھی بڑھ کر ہے وہ عورت جس کے ایک ایسا شوہر ملا ہو جو ہر وقت اس سے پیار کرتا ہو، اس کا خیال رکھتا ہو اور اس کو خوش رکھنے کی کوشش میں لگا رہتا ہو۔ اس ذات سے مایوس ہو رہے ہو جو کہتا ہے میں وہاں سے راستہ بناؤں گا جہاں تم اپنی ساری امیدیں ہار رہے ہوگے، وہ ممکن کروں گا جسے تم ناممکن سمجھ رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ بیزار ہوا۔ جب آپ ننگے پاؤں ہوں اور خدا آپ کو جوتوں سے نوازے تو اپنی چال تبدیل نہ کریں۔ اللہ جس کو اپنی یاد دلانا چاہتا ہے اسے دکھ کا الیکٹرک شاک دے کر اپنی جانب متوجہ کر لیتا ہے۔ پتہ ہے اصل خوشی کیا ہے؟ جب کوئی خواہش دل میں ہو اور اچانک قبول ہو جائے۔ بہت لاڈ آتا ہے اس وقت اپنے اللہ پر۔ یا رب تیرے نزدیک ہونے لگتے ہیں تو خود بخود ٹھیک ہونے لگتے ہیں ہم۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر ہی کھو دیتے ہیں۔ بات یاد رکھیے گا، مکافات عمل کبھی بھی دستک دے کر نہیں آتا اور نہ ہی اس کو کسی در کے کھلنے کا انتظار ہوتا ہے۔ یہ تو جہاں جاتا ہے خود ہی وہاں اپنا راستہ بنا لیتا ہے۔ جو آپ نے آج کسی کے ساتھ کیا ہے وہ کل آپ کے ساتھ ضرور ہوگا۔ اگر تم یہاں لوگوں کی زندگی جہنم بنا کر سجدوں کے اندر جنت مانگنا چھوڑ دو، ایسی جنتیں نہیں ملتی۔ اگر بیوی غصے میں ہو تو شوہر اس سے صرف اتنا کہہ دے آپ تو غصے میں اور بھی خوبصورت لگتی ہو، تو یقین مانیں سارا غصہ اسی وقت ختم ہو جائے۔ اگر کوئی تعلق ذہنی اذیت کا سبب بنے تو خاموشی سے الگ ہو جایا کرو۔ دور رہ کر تکلیف برداشت کرنا آسان ہے بجائے اس کے کہ آپ اپنے من پسند شخص کے بدلتے رنگ دیکھ کر خود کو مزید دکھ دیا جائے۔ مرد کی سچی محبت کی حقدار سے وہی عورت بنتی ہے جو مرد کے حصار میں رہتی ہے۔ جہاں سے وہ منع کرتا ہے وہ منع ہو جاتی ہے، جن باتوں سے دور روکتا ہے رک جاتی ہے اور اپنے آپ کو اس کی حفاظت اور کنٹرول میں دے دیتی ہے، تو وہ عورت دنیا کی خوش نصیب اور فرمانبردار عورت ہوتی ہے۔ جب انسان کسی رنج اور مصیبت میں اللہ سے شکوہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس مصیبت کا شکوہ بے جا ہے، یہ مصیبت تو تجھے میری طرف متوجہ کر رہی ہے، تو شکوہ تو میری اس نعمت سے ہونا چاہیے جو تجھے مجھ سے بے نیاز بناتی ہے۔ محبت دور کے لوگوں کو قریب، عداوت قریب کے لوگوں کو دور کر دیتی ہے۔ یہ جان لو کہ ڈر ہوتا ہی نہیں، یہ تو بس تمہاری سوچ میں کہیں ہوتا ہے۔ خطرہ ایک حقیقت ہے لیکن ڈر ایک خیال۔ اللہ تو چھوٹی سی چونٹی کا بھی حق ضائع نہیں جانے دیتا۔ پھر تم نے کیسے سوچ لیا کہ تمہارے ٹوٹے دل کے ساتھ کیے گئے صبر کو وہ ضائع کر دے گا؟ جب کوئی شخص کسی عورت کو اذیت دیتا ہے، اسے تکلیف پہنچاتا ہے، تو وہ عورت اس کی عزت کرنا چھوڑ دیتی ہے، خواہ وہ اس کا شوہر ہی کیوں نہ ہو۔ اور جس دن مرد کسی عورت پر ہاتھ اٹھاتا ہے اس دن کے بعد وہ مرد کہلانے کے لائق نہیں رہتا۔ کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا، لگاؤ ہو تو ہم خوبیاں تلاش کر لیتے ہیں اور بیزاری ہو تو خامیاں۔ سمجھدار بیوی وہ ہوتی ہے جو زندگی کے معاملات میں ہمیشہ خاوند کو بڑا بنا کر رکھے، کیونکہ خاوند کو اللہ نے مرتبے میں بڑا بنایا ہے۔ سب لوگ حاصل اور لا حاصل کے دائرے میں گھوم رہے ہیں۔ حاصل کی ناقدری اور لا حاصل کی حسرت کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی انسان آپ کو سمجھ ہی نہیں سکتا تو آپ اس کے ساتھ نہیں، اس کی قید میں ہیں۔
میاں بیوی کے رشتے کو خراب کرنے والی باتوں میں سے ایک بات فوری ری ایکشن ہے۔ اس عادت کو فوراً ختم کر دیں۔ تحمل مزاجی سے بات سنیں اور پھر کوئی ری ایکشن دیں۔ اکثر لوگ اس بری عادت کی وجہ سے اپنا گھر خراب کر بیٹھتے ہیں۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو جائے تو دعا مانگنے سے پہلے درود شریف پڑھا کریں۔ ان دعاؤں پر اللہ تعالیٰ قبولیت کے دروازے کھول دیتا ہے، وہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ بیوی جب اپنے مسائل شوہر کو بتاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ شکایت کر رہی ہے، بلکہ وہ آپ پر اعتماد کرتی ہے۔ زندگی قطرہ قطرہ پگھل رہی ہے اور میرے پاس اپنے رب کو پیش کرنے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ غصے میں کبھی بھی اپنی جگہ نہ چھوڑیں، کیونکہ کوئی نہ کوئی آپ کی کمی پوری کر دیتا ہے اور واپسی پر پہلے والی اہمیت نہیں رہتی، پھر چاہے وہ کسی مکان ہو، مقام یا دل۔ عورت کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ حالات کے تقاضے کے مطابق وہ اپنے والدین کا بیٹا بھی بن سکتی ہے اور اپنی اولاد کا باپ بھی۔ پریشان مت ہوا کرو، ٹھوکر ہمیشہ انہیں ہی لگتی ہے جنہیں اللہ تھامنا چاہتا ہے۔ جب کوئی چیز والدین کو دو تو اس طرح دو جس طرح کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے کوئی چیز پیش کرتا ہے۔ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، کبھی نہ کبھی بھکاری بننا ہی پڑتا ہے، مانگنا ہی ہوتا ہے۔ کوئی عشق مانگتا ہے، کوئی دنیا، اور جو یہ نہیں مانگتا وہ خواہش کا ختم ہو جانا مانگتا ہے۔ ایک بات زندگی بھر یاد رکھنا، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ دھوکے میں بڑی جان ہوتی ہے، یہ کبھی نہیں مرتا، یہ گھوم پھر کر ایک دن واپس آپ کے پاس آ ہی جاتا ہے، کیونکہ اسے اپنے ٹھکانے سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ اس چیز کا غم نہ کریں کہ آپ نے غلط انسان پر اپنی محبت ضائع کر دی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہی محبت آپ کو صحیح انسان کے ذریعے واپس لوٹا دے گا۔ لفظ دوپٹہ صرف عزت کا لباس نہیں بلکہ یہ نصیحت ہوتی ہے، قرآن پاک کی آیت ہوتی ہے، والدین کی تربیت ہوتی ہے، اسلام سے محبت ہوتی ہے۔ محبت میں مرضیاں نہیں چلتی جناب، گردنیں جھکا لی جاتی ہیں حکم یار پر۔ بہترین ہم سفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ یا اللہ مجھے ان لوگوں کے شر سے بچا جو بظاہر تو میرے لیے ہمدرد ہیں لیکن پوشیدہ طور پر مجھے نقصان اور تکلیف پہنچانے کے در پہ ہیں۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ ایک مضبوط عورت صرف اس مرد کے سامنے کمزور پڑتی ہے جس پہ اسے یقین ہوتا ہے وہ اسے سنبھال لے گا، آگے بڑھ کر ہمت اور ساری دنیا سے الگ ہو کر اس کا ساتھ دے گا۔ وہ مرد اسے خود سے زیادہ مضبوط لگتا ہے، وہ اس سے سننا چاہتی ہے کہ وہ کہے میں تمہارے ساتھ ہوں اور ہمیشہ رہوں گا۔ دل اتنا مضبوط تو ہونا چاہیے کہ اداسی اگر بے بس بھی کر رہی ہو تو کسی کی توجہ نہ مانگی جائے۔ لڑائی جھگڑے کے بعد عورت کی خاموشی کا مطلب مرد اس کے دل سے اتر گیا ہے اور مرد خوش ہوتا ہے کہ عورت دب گئی ہے، اس کی جیت ہو گئی ہے، جبکہ یہ اس کی ہار ہے کیونکہ وہ عورت کو ہار گیا ہے۔ وقت کی ایک ہی ادا بہت اچھی لگتی ہے، وقت گزر ہی جاتا ہے، کسی کے ساتھ بھی کسی کے بغیر بھی۔ جب انسان سمجھدار ہو جاتا ہے تو خواہشیں دل کا ساتھ چھوڑ جاتی ہیں۔ مرد عورت پر اس لیے پابندی نہیں لگاتا کہ اسے عورت پر اعتبار نہیں، بلکہ اس لیے لگاتا ہے کیونکہ اسے دوسرے مردوں پر اعتبار نہیں۔ رشتے وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن میں احساس کا جذبہ ہو، کیونکہ ہمدردی تو ہر کوئی کر لیتا ہے مگر احساس کوئی کوئی کرتا ہے، اور یہ احساس لفظوں سے ظاہر نہیں ہوتا بلکہ انسانوں کے رویے اور بتاؤ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔ فاصلہ چھوڑ دیا ہے تیرے انداز پر، روز ایک بات تو سمجھائی نہیں جائے گی، تو اگر سن نہیں پایا تو مجھے غور سے دیکھ، بات ایسی ہے کہ دہرائی نہیں جائے گی۔ کچھ لوگ ہمیشہ لوگ ہی رہتے ہیں، بے انتہا پیار، اعتماد، عزت اور خلوص دینے کے باوجود اپنے نہیں ہوتے۔ اب کسی سے الجھنے کو دل نہیں کرتا، آپ صحیح ہیں میں غلط اور بات ختم۔ کون ہے جس میں کمی نہیں ہوتی؟ آسمان کے پاس بھی تو زمین نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ دعائیں لازمی قبول کرتا ہے، مانگنے کی توفیق ملنا اس بات کا ثبوت ہے۔ آزمائش سے گھبرانا نہیں، بس آسانی ضرور آئے گی۔ کوئی نہیں ہے یہاں اعتبار کے قابل، کسی کو راز بتاؤ گے تو مارے جاؤ گے۔ مرد کا کام عورت کو سمجھنا نہیں، اس کو محسوس کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اس سے محبت کرنا، اس کی عزت کرنا، اور یہ باتیں عورت کو کڑے سے کڑے حالات میں بھی جینے کا حوصلہ دیتی ہیں۔ بزرگ کہتے ہیں آپ کی رگ رگ سے کوئی واقف ہو تو فرق نہیں پڑتا، بس اپنی دکھتی رگ کا پتہ کسی کو نہ دیں ورنہ ہر رگ دکھنے لگے گی۔ عورت کی محبت سے نہیں نفرت سے ڈرو، جب وہ خاص سے عام کر دے تو دی ہوئی دعائیں بھی واپس چھین لیتی ہیں، اور یہ واقعی سچ ہے۔ میں نے کئی عورتوں کو پتھر ہوتے دیکھا ہے، جب ان کا ضبط ٹوٹتا ہے تو پھر ان کے سامنے کٹ کے مر بھی جائیں تو پلکیں اٹھا کر دیکھتی تک نہیں۔ کسی کے منہ پر بے عزتی کرنا اسے قتل کر دینے کے برابر ہے۔ اگر کسی کو یہ غرور ہے کہ وہ تم سے اتنی بار ناراض ہو تو تم اسے منا لو گے تو بہتر ہے تم اس کا غرور ٹوٹنے نہ دینا۔
جنہیں سب پتہ ہوتا ہے وہ اکثر خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سچ بہت کم لوگوں کو برداشت ہوتا ہے۔ اپنے راز کو اپنے تک ہی رکھو، کیونکہ جب تک تمہارا راز تمہارے پاس ہے وہ تمہارا غلام ہے، اور جب تمہارا راز دوسروں تک پہنچتا ہے تو تم اپنے راز کے غلام بن جاتے ہو۔ عورت ناز سے گوندی گئی ہے اور ناز کی حقدار ہے۔ روٹھنا عورت کا حق ہے اور منانا مرد کا فرض ہے، اور محبت کے قرض ایسے ہی لوٹائے جاتے ہیں۔ جب آپ نے کچھ کیا ہی نہیں تو خوبصورت نظر آنا بہت آسان ہے۔ اپنی خوبصورت ہے، یہ اس کی صورت طے نہیں کرتی، یہ مرد کی پسند اور خواہش طے کرتی ہے۔ میں نے گلاب سے چہرے والی عورتوں کو رلتے اور عام شکل و صورت والوں کو راج کرتے دیکھا ہے۔ بیوی کے لیے شوہر اور شوہر کے لیے بیوی سے اچھا کوئی دوست نہیں۔ واحد ایسا دوست ہے جو بہترین مشورہ دے گا، کیونکہ جو بھی ہو اچھے اور برے حالات کا سامنا دونوں کو مل کر کرنا پڑتا ہے، اور یہی دوستی ہے۔ ہم سفر خوبصورت نہ بھی ہو مگر قدر کرنے والا ہونا چاہیے، کیونکہ گھر پیسے اور طاقت سے نہیں بلکہ محبت اور اتفاق سے بنتے ہیں۔ مجھے مناؤ مت، میری بات کو سمجھو، میں ناراض نہیں پریشان ہوں ان دنوں۔ کسی کا دل توڑ کر معافی مانگنا تو بہت آسان ہے، لیکن اپنا دل ٹوٹ جائے تو کسی کو معاف کرنا بہت مشکل ہے۔ کچھ عرصے کے لیے رابطوں میں پہل کرنا چھوڑ دیجیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کتنے عرصے سے مردہ پودوں کو پانی دے رہے تھے۔ بہو بیمار ہوئی تو پکا کر کون دے گا تو میں کے بھیج دیا، حاملہ ہوئی تو سارا کام کرتی رہی اور زیادہ طبیعت بگڑی تو میں کے بھیج دیا، بچہ ہوا تو کیس کون کروائے گا، میں کی ذمہ داری ہے۔ اور درس دن آ جاتے ہیں کہ ساس سسر کو ماں باپ سمجھو اور نندوں کو بہن جیسا پیار دو، کس بنا پر؟ جب انسان ایماندار ہو جائے تو ماضی کے گناہوں پہ اسے کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ خود پھر اس بندے کا پردہ رکھتا ہے۔ انائیں تھم بھی جائیں تو کبھی واپس نہ آنا تم، جہاں پہ تم کو رکھا تھا وہیں اب صبر رکھا ہے۔ مت سوچ اپنی زندگی کے بارے میں اتنا، میں نے دی ہے تو کچھ بہتر ہی لکھا ہوگا۔ کیا تم نہیں جانتے جو تمہارے بس میں نہیں ان معجزوں پہ قدرت رکھنے والا تمہارا اللہ ہے؟ گھر کے خوشگوار ماحول کے لیے ضروری ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں، خوش اخلاقی سے پیش آئیں، نرم اور شیریں زبان اختیار کریں، اور اگر کوئی ناگوار بات پیش آئے تو برداشت کریں۔ زندگی نے بہت کچھ سکھایا ہے، کتابوں نے بھی رہنمائی کی، لیکن انسانی رویوں نے جو سبق دیا نہ تو وہ زندگی کسی ورق پر اور نہ ہی کتاب کے کسی صفحے پر تحریر تھا۔ مجھے منظور ہے اب سب سے الگ رہنا، تنہا رہنا، چپ رہنا اور سب سہنا۔ کچھ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ ان کے کچھ فیصلے فاصلوں کا سبب بن جاتے ہیں، فاصلے بھی ایسے جو مرتے دم تک تکلیف دیتے ہیں۔ اخلاق ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالا ہے، تالا کھلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی۔ پسندیدہ عورت کی آواز میں وہ شفا ہے جو ایک بیمار شخص کو بالکل ٹھیک کر دینے کا ہنر رکھتی ہے۔ صاف انکار کر دیا کریں، مگر کسی کے دل میں جذبات پیدا کر کے اسے جھوٹی امید اور دھوکے میں مت رکھا کریں۔ موت کی گاڑی میں جب سونا ہوگا نہ کوئی تکیہ نہ کوئی بچھونا ہوگا، ہم ہوں گے اور ہماری تنہائی ہوگی، قبرستان میں ایک چھوٹا سا کونا ہوگا۔ مجھے ہر اس شخص نے دکھ دیا جس پر مجھے مان تھا۔ عورت کی شوخیاں، شرارتیں، منمانیاں اور غیر ذمہ داریاں ماں باپ کے گھر ہی ہوتی ہیں۔ سسرال میں فقط عورت کی تربیت اور صبر کا امتحان ہوتا ہے۔ بھوکا پیٹ، خالی جیب اور ٹوٹا ہوا دل زندگی کے بہترین سبق دیتے ہیں۔ دنیا کی سب سے غلیظ اور بدترین آواز اس اولاد کی ہے جو اپنے والدین سے بدلحاظی سے چیخ کر بات کرتی ہے اور بد زبانی کرتی ہے۔ جی بھر کے بات کرنے کا شکریہ، اب ہم خدا سے محبت کریں گے۔ کون کیا کرتا ہے، کیا کہتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، ان سب سے خود کو دور رکھو، اپنا جائزہ لو، خود سے ملاقات کرو، خود کو اچھائی پر مائل کرو، اپنے اندر کی خالی جگہوں کو پر کرنا سیکھو، خود کو بھی کبھی محسوس کر لیا کرو۔ کچھ رونقیں صرف خود سے بھی ہوتی ہیں۔ گھر سے باہر جاتے ہوئے بیوی کو بتا کر جانا بیوی کی غلامی نہیں بلکہ بیوی کی فکر اور پریشانی کو کم کرنا ہے۔ غلط کہتے ہیں کہ عورت نام میں آ جائے تو مڑ کر نہیں دیکھتی، یا یہ کر دیتی ہے یا وہ کر دیتی ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ عورت میں انا ہوتی ہی نہیں ہے، انا مرد میں ہوتی ہے۔ عورت تو وفا شناس ہوتی ہے، وہ جھک جاتی ہے، ڈر جاتی ہے، کبھی طلاق کے خوف سے تو کبھی مرد کے چھوڑ جانے کے خوف سے، تو کبھی اس کے کہیں اور متوجہ ہو جانے کے خوف سے، تو کبھی اس کے بیزار ہو جانے کے خوف سے۔ عورت ہر بار اپنی انا اور عزت نفس کچلتی ہے، تب جا کر کہیں زندگی گزار پاتی ہے۔
عورت کے لیے زندگی کا دوسرا نام باپ ہو تو شفقت، بھائی ہو تو محافظ، بیٹا ہو تو آنکھوں کی ٹھنڈک، اور شوہر کی صورت میں ہو تو اللہ کا سب سے بڑا قیمتی تحفہ جو شفیق بھی ہے، محافظ بھی، سکون بھی اور چین بھی۔ عورت اپنے بچپن میں اپنے باپ کے لیے برکت کے دروازے کھولتی ہے، اپنی جوانی میں اپنے شوہر کا ایمان کامل کرتی ہے، اور جب ماں بنتی ہے تو جنت اس کے قدموں تلے رکھ دی جاتی ہے۔ دل کا اچھا ہونے سے بہتر ہے زبان کا اچھا ہونا، کیونکہ لوگوں کا واسطہ سب سے پہلے آپ کی زبان سے پڑتا ہے، دل تک تو کچھ لوگ ہی پہنچتے ہیں۔ دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، پھر وہ تہجد کی ہو یا پھر کسی فرض نماز کی، پھر وہ ہنس کر مانگی جائے یا رو کر، پھر وہ کسی نمازی کی ہو یا بے نمازی کی۔ جو کسی کافر کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، تمہیں کیا لگتا ہے وہ تب میں تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے؟ ہم لوگ نیک بننا نہیں، صرف نیک دکھنا اور نیک کہلانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ سب سے خطرناک ناراضگی وہ ہوتی ہے جس میں آپ کبھی اس شخص پر جتاتے ہی نہیں کہ آپ ناراض ہیں۔ بچہ بڑا ہو کر سمجھ آتا ہے کہ باپ کی لگا گئی پابندیاں ٹھیک تھیں، اور بندہ مرنے کے بعد سمجھ جائے گا کہ اس کے رب کی لگائی گئی پابندیاں ٹھیک تھیں۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں کہ کوئی تم سے محبت لینے آئے تو اسے محبت دینا، اسے محبت سمجھانے نہ لگ جانا۔ ایک حساس انسان سے سب سے زیادہ مشکلات اپنی ذات کے لیے پیدا کرنا ہے، ایسی باتوں پر گھنٹوں سوچتا اور روتا ہے جو شاید کسی نارمل انسان کے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتی۔ آپ کو اپنی پسند اور خواہش کے عین مطابق چیز صرف بازار سے مل سکتی ہے۔ انسانوں کو ان میں موجود عیبوں سمیت قبول کرنا سیکھیں۔ جس دن تم کسی رشتے کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگو تو سمجھ جانا اس دن اس رشتے میں محبت، پیار اور عزت ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ زندگی میں غلط فہمی کبھی نہیں ہونی چاہیے کہ جن کو آپ کی عادت ہو جائے وہ آپ سے دور نہیں جا سکتے۔ لوگ ایک لمحے میں عادتیں بدل لیتے ہیں اور بالکل ویسے ہی عادتیں کسی اور کے ساتھ بنا لیتے ہیں۔ بات عادت کی نہیں، وفاداری کی ہوتی ہے، اور وفاداری ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ کوئی عرس کا لنگر نہیں کھاتا تو کوئی میلاد کا، اور کوئی محرم کی نیاز نہیں کھاتا، لیکن غریب کا حق اور حرام کی کمائی سب کھا جاتے ہیں۔ دنیا میں صرف ایک محبت ایسی ہے جس کو دیکھ کر اللہ خوش ہو جاتا ہے، وہ بیوی کی خاوند سے اور خاوند کی بیوی سے محبت ہے۔ شکوہ کرنے والوں کا گھر نہیں بستا، پردہ ڈالنا سیکھیں، درگزر اور معاف کرنا سیکھیں۔ اگر عادت نہ ہو تو اس کی عادت بنانی پڑتی ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، زندگی میں بہت کچھ بدلتا ہے، رشتے، دوست، انسان بہت قریبی چھوڑ جاتے ہیں، بہت کچھ جھیلنا پڑتا ہے، مشکل آتی ہے، آئے گی اور آتی رہے گی۔ ان سے لڑنے کے لیے آپ کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوگا۔ کسی سے امید مت لگانا کہ وہ آپ کے مشکل وقت میں آپ کے ساتھ ہوگا۔ تکلیف کا سامنا خود ہی کرنا پڑے گا۔ وقت کا کیسا بھی آئے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا اللہ ہوتا ہے، اور جس کا اللہ ہوتا ہے اس کی کسی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب زندگی سمجھ میں آنے لگ جائے تو پہلا حق خاموشی کا بنتا ہے۔ فکر معاش انسان سے اس کی تخلیقی صلاحیتیں چھین لیتی ہے۔ مرد کو کمانے کے قابل اس کے والدین بناتے ہیں، مگر حق اس کی کمائی پہ بیوی صرف اپنا سمجھتی ہے۔ آج کل رشتوں میں چھوٹے بڑے کی کوئی تمیز نہیں رہی، لوگ عزت اس کو دیتے ہیں جس کے پاس پیسہ زیادہ ہو۔ مرد کی کامیابی کے پیچھے ماں کے سوا کوئی دوسری عورت نہیں ہو سکتی، کیونکہ دوسری عورت ایک کامیاب مرد ڈھونڈتی ہے۔ طلاق مرد دیتا ہے اور داغ عورت کے ماتھے پر لگتا ہے، چاہے اس میں عورت کا قصور ہو یا نہ ہو۔ مرد سے کوئی نہیں پوچھتا کہ بیٹا تم نے اپنی بیوی کو طلاق کیوں دی ہے، لیکن عورت کو قدم قدم پر احساس دلایا جاتا ہے کہ تم ہی بیوی بننے کے قابل نہیں تھی۔ کسی کا دل توڑ کر معافی مانگنا بہت آسان ہے، لیکن اپنا دل ٹوٹنے کے بعد کسی کو معاف کر دینا بہت ہی مشکل ہے۔ انسان کو سب سے زیادہ تکلیف ہی تب ملتی ہے جب وہ غلط انسان سے اپنی زندگی کی ساری صحیح امیدیں جوڑ لیتا ہے۔ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجے بہتر ہے۔ صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے، اس لیے خاموش رہو، خاموشی میں آپ کی بھلائی ہے۔ اس شخص کو کوئی نہیں بدل سکتا جس کو اپنے اندر کوئی غلطی نظر نہ آئے۔ لوگ کہتے ہیں سسرال برا نہیں ہوتا، واقعی یہ سسرال برا نہیں ہوتا، پر وہاں پر موجود لوگوں کے رویے برے ہوتے ہیں، اور اگر رویے اچھے ہوں تو سسرال عورت کو کبھی برا نہ لگے۔ ہم وہ انا پرست ہیں جو ہار کے بھی کہتے ہیں کہ وہ منزل ہی بد نصیب تھی جو ہمیں پا نہ سکی۔ اپنا وہ نہیں ہوتا جو فارغ وقت میں تمہیں یاد کرے، اپنا وہ ہوتا ہے جو مصروف ہو کر بھی تمہیں یاد کرے۔ سارے تک 3 لفظوں پہ آ کے ختم، اللہ ہے نا۔ کسی پر حد سے زیادہ اعتبار تمہیں کب تباہ کر دے گا تمہیں خود پتہ نہیں چلے گا۔
عورت کی عزت اس کے شوہر سے ہوتی ہے، اور جو عورتیں اپنے شوہر کی برائیاں کرتی ہیں وہ اپنی کم عقلی میں اپنی عزت گنوا بیٹھتی ہیں۔ اعلیٰ ضعف رکھنے والی عورتیں اپنے شوہر کو شہزادہ بنا کر خود شہزادی بن جاتی ہیں۔ اپنے چاہنے والوں کو وقت دیا کریں، کسی اور نے دیا تو بے قدرے ہو جاؤ گے۔ انسان کی سب سے بڑی کامیابی خود کو خود کی ذات تک محدود رکھنا ہے۔ خود کو کسی بھی چیز کا عادی مت بنائیں کہ اس کے بغیر گزارا ممکن نہ ہو۔ شوق ہی نہیں رہا کہ خود کو ثابت کروں، اب تو آپ نے جو سمجھ لیا وہی ہوں میں۔ جو جتنی توجہ کا مالک ہو اس کو اتنی ہی اہمیت دو۔ کم ظرف لوگوں کو زیادہ عزت دو گے تو اپنی اہمیت کھو بیٹھو گے۔ خیال رکھنا تمہاری وجہ سے کسی کی آنکھ نم نہ ہو، کیونکہ تمہیں اس کے ہر آنسو کا حساب دینا ہوگا۔ کچھ سوچ کر ہی ملایا ہوگا اوپر والے نے تم سے، ورنہ اتفاق اتنے خوبصورت نہیں ہوتے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، جب رات کو تم سو جاؤ پھر تمہاری آنکھ کھلی، تم دوبارہ سو گئے تو تم نے مجھ سے بے وفائی کی، لیکن اگر تمہاری آنکھ کھلی اور تم نے وضو کیا، تہجد کی نماز پڑھی، مجھ سے مانگا اور میں نے تمہیں عطا نہ کیا تو میں نے بے وفائی کی، اور میں تمہارا رب بے وفا نہیں۔ اگر نماز پڑھنے والے کو علم ہو جائے کہ کیسے اللہ کی رحمتوں نے اسے گھیر رکھا ہے تو وہ کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائے۔ صبر سے ملی چیزیں اور انتظار سے آئی رحمتیں اکثر جینے کی وجہ بن جاتی ہیں۔ وقت بتایا جس کی چاہت میں اس کے پانے کی خوشی کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں نا، بن مانگے جس کو سب کچھ مل جائے وہ کیا جانے قدر کس کو کہتے ہیں۔ رب کے سامنے ہر روز جو جھکے اس کو پوچھو صبر کس کو کہتے ہیں۔ سب لوگ حاصل اور لا حاصل کے دائروں میں گھوم رہے ہیں۔ حاصل کی ناقدری اور لا حاصل کی حسرت کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ آپ کسی سے الجھنے کو دل نہیں کرتا، آپ صحیح میں غلط اور بات ختم۔ کچھ درد ایسے بھی ملے ہیں زندگی میں جنہوں نے جان بھی لے لی اور زندہ بھی چھوڑ دیا۔ شک کو اپنے اوپر غالب مت آنے دو، ورنہ تمہیں دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں مل سکے گا۔ کبھی تم نے گونگے کو بولتے سنا ہے؟ اسے روتے ہوا سننا بڑا اذیتناک ہوتا ہے۔ وہ اپنے دکھ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا تو بولنے والوں سے زیادہ شدت سے روتا ہے۔ گونگے کی رونے کی آواز بڑی غیر انسانی ہوتی ہے، یوں لگتا ہے جیسے کسی جانور کو چھری کے ساتھ ذبح کیا جا رہا ہو۔ مجھے ایسا تب محسوس ہوتا ہے جب میں تنہائی میں بیٹھ کے اسے یاد کر کے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ رو رہی ہوتی ہوں اور چیخنے کی آواز روک رہی ہوتی ہوں۔ اور بدترین خسارہ پتہ ہے کیا ہے؟ جب آپ کسی شخص پر ایک عرصے تک محبت، پیار اور خلوص کے جذبات نچھاور کرتے رہیں اور آخر میں وہ شخص ثابت کر دے کہ وہ ان جذبات کے قابل نہیں تھا۔ اپنا قیمتی ماہو سال کھو دینا زندگی کا سب سے بڑا خسارہ ہے۔ زندگی میں کسی ایک کا ہونا سیکھیے۔ ہر گلی میں گھومنے والے اکثر راستہ بھٹک جایا کرتے ہیں۔ اپنے شوہر کے کھانے کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ کام سے واپسی پر بہترین کھانا اور ہنستی مسکراتی بیوی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ رشتے بنانے سے پہلے رشتوں کا تقدس سیکھیے۔ باتیں بنانے کے لیے الفاظ تو بہت سارے میسر ہوتے ہیں، کردار بنانے کے لیے اعمال درکار ہوتے ہیں۔ بہت بدل گئے ہم، تقدیر نے جیسا چاہا ویسے ہی ڈھل گئے ہم۔ بہت سنبھل کے چلے پھر بھی پھسل گئے ہم۔ کسی نے بھروسہ توڑا تو کسی نے دل، اور لوگوں کو لگتا ہے بہت بدل گئے ہم۔ 3 کام اللہ کو بہت پسند ہیں: ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، نہ چاہتے ہوئے بھی کسی کو معاف کرنا، اور کسی کے گناہ پر پردہ ڈالنا۔ عورت کی زندگی میں نماز اور قرآن کے بعد اگر کوئی سکون دینے والی چیز ہے تو وہ اس کے شوہر کی سچی اور پاک صاف محبت ہے۔ اپنے شوہر کی قدر کیجیے جو آپ کے لیے مزدور، محافظ، ڈرائیور اور نہ جانے کتنے کردار ادا کرتے کرتے بوڑھا ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ سمجھوتا کرنا سیکھو، کیونکہ تھوڑا سا جھک جانا کسی رشتے کو ہمیشہ کے لیے توڑ دینے سے بہتر ہے۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہوں۔ جو آپ پر اپنے فیصلے مسلط کرتے ہیں، یقین کریں وہ بعد میں آپ کے قریب بھی نہیں لگتے۔ اس لیے اپنی زندگی کا فیصلہ خود کریں، خود کو قربانی کا بکرا ہرگز نہ بنائیں، ورنہ زندگی بھر کی تکلیف اور پچھتاوا سکون سے جینے نہیں دے گا۔ لوگ اپنا اصلی چہرہ 2 صورتوں میں دکھاتے ہیں، ایک یہ جب انہیں معلوم ہو کہ وہ اپنا مطلب پورا کر چکے ہیں، اور دوسرا جب وہ جانتے ہوں کہ وہ اپنا مطلب پورا نہیں کر سکیں گے۔
جب تم پر کوئی مشکل آ جائے تو کسی کا احسان نہ لو، کیونکہ مصیبت 4 دن کی ہوتی ہے اور احسان زندگی بھر کا ہوتا ہے۔ اگر بیوی کسی جائز وجہ سے ناراض ہوتی ہے یا آپ کی غلطی ہے تو بیوی کو راضی کر لینے میں کوئی برائی نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کی اعلیٰ ظرفی ہوگی۔ راضی کرنے سے آپ کی عزت میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آئے گی، بلکہ بیوی کی نظر میں آپ کی عزت مزید بڑھ جائے گی۔ عورت کو مرد سے نہیں بلکہ عورت کو عورت سے ہی تحفظ کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک عورت ہی دوسری عورت کی خوشیوں کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ جو شخص عقل رکھتا ہے وہ اکثر خاموش رہتا ہے۔ کسی سے اتنی ہی بات کرو جتنی وہ کرنا چاہے، کسی سے اتنی ہی پرواہ کرو جتنی وہ برداشت کر لے، کسی سے اتنا ہی ملو جتنا وہ ملنا چاہے، کیونکہ اس دور میں مخلصی سے زیادہ منافقت کے چرچے ہیں۔ اس لیے جو جتنا چاہے اسے اتنی ہی اہمیت دو، ورنہ سوائے دکھ کے اور کچھ نہیں ملے گا۔ تعلق باقی نہ رہے مگر احترام باقی رہنا چاہیے، یہ انسان کے معیاری اور خاندانی ہونے کی دلیل اور کسوٹی ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ 3 باتوں کی وجہ سے مضبوط ہوتا ہے۔ پہلی بات اعتبار، دوسری بات محبت، تیسری اور سب سے اہم بات احساس۔ اگر تینوں میں سے ایک بات بھی آپ کے رشتے میں نہیں ہے تو یقین مانیے آپ کا رشتہ بالکل کھوکھلا ہے۔ گلے شکوے زندگی کا سکون ختم کر دیتے ہیں۔ جو گزر گیا اسے بھول جائیں، جس نے دکھ دیا اسے معاف کر دیں، اور جس کو معاف نہیں کر پا رہے ہیں اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ یقین مانیں آپ پرسکون ہو جائیں گے۔ بے شک اللہ بہترین کارساز ہے۔ خدا پر بھروسہ رکھو اس بچے کی طرح جس کو اگر ہوا میں اچھالا جائے تو وہ ہنستا ہے، ڈرتا نہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے مجھے پیار کرنے والا کبھی گرنے نہیں دے گا۔ زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت یہ سننا چاہتی ہے کہ وہ بہت خوبصورت ہے، جبکہ اصل میں وہ سننا چاہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، ہمیشہ رہوں گا، تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، ہم دونوں ہر مشکل کا سامنا مل کر لیں گے۔ میں ہر کھو جانے والی شے، چھوڑ جانے والا انسان اور لوگوں سے ملی تکلیف پر صبر کر چکی ہوں۔ مجھے اپنا کھو جانے والی چیز کی طلب ہے، نہ ہی چھوڑ جانے والے انسان کی ضرورت، اور نہ ہی لوگوں سے کوئی شکایت ہے۔ اللہ نے میرے دل کو اطمینان سے بھر دیا ہے اور میرے لیے وہی کافی ہے۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ ہر میاں بیوی کے رشتے میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب کچھ لوگ ان کے رشتے کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو اس مشکل وقت میں نکل گیا وہ سکھی، اور جو لوگ کی باتوں میں آ گیا اس کا مقدر نہ ختم ہونے والا دکھ ہے۔ شادی ایسے مرد سے کرنی چاہیے جس کے بات اس کے گھر والے سنتے ہوں اور عمل بھی کرتے ہوں، جس کی اپنے والدین سے دوستی ہو، نہ کہ ایسا مرد جو اپنے گھر والوں سے بے جا ڈرتا ہو اور بھگتنا بیوی کو پڑتا ہے۔ ایسا مرد بیوی کے حقوق بھی ڈر کی وجہ سے ادا نہیں کرتا۔ سمندر بڑا ہو کر بھی اپنی حدوں میں رہتا ہے، انسان چھوٹا ہو کر بھی اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ فاصلہ بڑھا لیا آپ نے، میں نے بھی دیوار پکی کر لی، دیکھو غلط فہمیوں نے کیسی ترقی کر لی۔ سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو ایک پتھر سے 2 دفعہ ٹھوکر کھائے۔ میں نے زندگی میں 2 لوگوں کو ہمیشہ پریشان دیکھا، ایک مخلص اور دوسرا وفادار، باقی منافق کو ہر جگہ فٹ۔ نماز کی پہلی رکعت میں انسان کا دل کتنا بھی تکلیف میں ہو، آخری رکعت تک سکون مل ہی جاتا ہے۔ میاں بیوی کا مزاج اگر ایک جیسا بھی ہو تب بھی شادی کے بعد بہت عرصہ لگتا ہے ایک دوسرے کو سمجھنے میں، اور ویسے بھی شادی ایک جیسے مزاج سے نہیں چلتی، شادی تو چلتی ہے سمجھداری سے اور لچک پیدا کرنے سے، کمپرومائز کرنے سے۔ مرد کی نفسیات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ نے مرد کو قدرتی طور پر چالاک بنایا ہے، وہ ریلیشن شپ بناتے وقت ہی طے کر لیتا ہے کہ اس نے ہمیشہ تعلق رکھنا ہے، ٹائم پاس کرنا ہے یا استعمال کرنا ہے۔ اس لیے عورت کو سب سے پہلے اس کی نفسیات سمجھنی چاہیے۔ جب عقل مضبوط ہو جائے تو باتیں کم ہو جاتی ہیں۔ وہ بیوی بہت خوش نصیب ہے جس کی غیر موجودگی میں اس کا شوہر بے چین رہتا ہے۔ مرد آنکھوں سے محبت کرتا ہے اور عورت کانوں سے محبت کرتی ہے، مطلب مرد اس عورت سے محبت کرتا ہے جو خوبصورت ہو اور عورت اس مرد سے محبت کرتی ہے جو باتیں دل فریب کرتا ہو۔ شریک حیات کو بیمار نہ کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی شریک حیات نفسیاتی بیمار نہ ہو، بڑھاپے کی عمر تک پہنچنے کے باوجود صحت مند اور تندرست رہے، آپ کے بچے صحت مند، خوبصورت ہوں، نہار اور اعلیٰ صلاحیتوں کے مالک ہوں، تو اپنی طرف سے پوری کوشش کریں کہ آپ کی ذات سے آپ کی بیوی کو کوئی غم اور ذہنی صدمہ نہ پہنچے۔ آپ اپنی شریک حیات کی وہ تمام جائز خواہشات بقدر استطاعت پوری کریں جن میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی نافرمانی نہ ہو۔ آپ سے اتنا اعتماد، حوصلہ اور اپنائیت دیں کہ وہ اندر ہی اندر گھٹنے کی بجائے اپنی ہر الجھن آپ سے بلا تکلف شیئر کر سکے۔ صبر زندگی کے مقصد کے دروازے کھولتا ہے، کیونکہ سوائے صبر کے اس دروازے کی کوئی چابی نہیں ہے۔ زندگی آپ کی اپنی ہے، رنگ بھی آپ نے خود بھرنے ہیں۔ کائنات کا اصول ہے جو یقیناً جستجو کرتا ہے اللہ اس کو اتنا ہی نوازتا ہے۔ اپنی خوشیوں اور سکون خود بنائیں، کوئی بھی آپ کو پلیٹ میں رکھ کر پیش نہیں کرے گا۔
بیٹیاں شہزادیاں ہوا کرتی ہیں، رنگ برنگی تتلیاں جیسی معصوم کلیاں ہوا کرتی ہیں، ہر پل ہنسی کھلکھلاتی نازک پریاں ہوا کرتی ہیں۔ مگر یہ نہیں بتایا کہ منظر بدل بھی جاتا ہے۔ یہ بھی تو بتانا تھا نا کہ جب تک باپ سلامت ہو تب تک ہی بیٹیاں شہزادیاں ہوا کرتی ہیں۔ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ بیٹیاں بھی کیسی رحمت ہوتی ہیں، مانگا کسی اور نے، مل کسی اور کو جاتی ہیں، پالا کسی اور نے، ہو کسی اور کی جاتی ہیں۔ اپنی پسند کا سوٹ نہ ہو تو تہوار نہیں مناتی، پر ایک ناپسند شخص کے ساتھ ماں باپ کی خوشی کے لیے پوری زندگی گزار دیتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ بیٹیوں کا کوئی گھر نہیں ہوتا، بے وقوف ہیں وہ لوگ، کیونکہ بیٹیوں کے بنا تو کوئی گھر ہی نہیں ہوتا۔ اگر گھر میں 3 وقت کا کھانا بن رہا ہے، مہمان بھوکا نہیں جا رہا، ضرورت مند کی مدد ہو رہی ہے اور اولاد کو تعلیم مل رہی ہے، تو آپ دنیا کے امیر ترین انسان ہیں۔ اپنے پروردگار کا شکریہ ادا کریں۔ اور اپنی بات منوانے پہ آئے تو مرد کو بھنڈی کھلا کر گوشت کھلانے کا اعتراف کروا سکتی ہے۔ اہمیت دینے کی نہیں، بس اللہ کی رضا کی ہوتی ہے۔ جو وہ رب راضی ہو تو پھر سب آپ کو مل جایا کرتا ہے۔ من کے میل کو ختم کرنے کے لیے پہلے اپنی میں کو ختم کریں، اور میں کو ختم کرنے کے لیے عاجز بننا ضروری ہے، اور عاجز بننے کے لیے ضروری ہے کہ تو اپنے آپ کو بھول جا کہ تو کیا ہے۔ بس اتنا یاد رکھ کہ تو خاک ہے، خاک پر ہے، اور تجھے خاک میں ہی جانا ہے۔ بہترین ہم سفر کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کی غیر موجودگی میں بھی آپ کا ہوتا ہے۔ ہر ایرے غیرے سے بات نہیں کرتا، آپ سے 1000 اختلافات ہو لیکن اور کسی کی دسترس میں نہیں آتا، کسی اور کے لیے دستیاب تک نہیں ہوتا، لیکن ایسا انسان لاکھوں میں کوئی ایک ہی ہوتا ہے جو محبت بھی کرے اور مخلص بھی رہے۔ اور دنیا کا سب سے خوبصورت ترین شخص وہ ہے جسے مشکل میں آواز دینا آسان ہے، جو آپ کا مان رکھنا جانتا ہو، جو آپ کو ہر مشکل میں کہے کوئی بات نہیں، میں ہوں نا۔ تم مجھ سے نفرت کرو یا محبت، دونوں میرے حق میں ہیں۔ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میں تمہارے دل میں ہوں، اور اگر تم مجھ سے نفرت کرتے ہو تو میں تمہارے دماغ میں۔ جب تم آسمان کی طرف دیکھتے ہو ٹوٹے دل اور بھیگی آنکھوں سے کہ اللہ تمہاری دعا پر کن کہہ دے، تو یقین کرو اللہ اسی لمحے تمہاری ہر دعا پر کن فرما دیتا ہے۔ کوئی پلٹ آئے تو اس کا ہاتھ تھام لینا چاہیے، اس کی امید نہیں توڑنی چاہیے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ انسان دل سے ٹھیک ہو جائے۔ اللہ پاک بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ بیوی کی خوبصورتی کی تعریف کریں، اس کا حسن بڑھ جائے گا، اس کے کانوں کی تعریف کریں، لذت بڑھ جائے گی۔ عورت کی نفسیات ہی ایسی ہے کہ چند محبت بھرے بولوں کے لیے اپنی جان نثار کر دیتی ہے۔ کچھ رشتے کرائے کے مکان کی طرح ہوتے ہیں، انہیں جتنا مرضی سجا لو، چمکا لو، دیکھ بھال کر لو، کبھی اپنے نہیں ہوتے۔ عورت کی شدت سے خواہش ہوتی ہے کہ جب وہ تکلیف میں ہو تب مرد اس کے کہے بنا اس کی تکلیف کو سمجھ کر اس سے سینے سے لگائے، پیار سے پوچھے، اور اگر وہ رو دے تو اپنے بازوؤں کے حصار میں اسے جی بھر کے رو لینے دے۔ جب اس کا دل ہلکا ہو جائے تب محبت سے اس کے آنسو صاف کرے اور خود کے ہونے کا احساس دلائے، تسلی دلائے کہ میں ہوں تمہیں سننے اور تمہارے بکھرے وجود کو سمیٹنے کے لیے۔ یقین مانے ایسا مرد نایاب ہوتے ہیں، اور ایسے مردوں کی عورت کے چہرے پر الگ ہی اطمینان اور خوشی دکھائی دیتی ہے، کیونکہ ان کے اندر کوئی غم انہیں کھاتا نہیں ہے، پھر چاہے 1000 مشکلیں آئیں انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ مشہور عورت کی قسمت میں 2 باتیں لکھی ہوئی ہیں، حسد اور بدنامی۔ بدنامی اس کی مخالف کرتے ہیں اور حسد کی مار اسے دوسری عورت دیتی ہے۔ شوہر کی اہمیت۔ شوہر کا تھوڑا سا احساس کرنا بیوی کے سارے غم ہلکے کر دیتا ہے، کیونکہ ایک بیوی کے لیے اس کا شوہر ہی کل کائنات ہوتا ہے، اور بات کے بعد شوہر ہی اس کی سر کی چھت اور اس کا مان ہوتا ہے۔ ہم لڑکیوں کو ایسے ہی بڑا کیا جاتا ہے، ہمیں اپنے گھر کے مردوں کے موڈ کے مطابق اپنا موڈ درست کرنے کی پریکٹس بچپن سے ہی ہو جاتی ہے۔ ہم لڑکیاں ساری عمر اداکاری کرتی ہیں۔ عورت کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ حالات کے تقاضے کے مطابق وہ اپنے والدین کا بیٹا بھی بن سکتی ہے اور اپنی اولاد کا باپ بھی۔ لاکھوں کمانے والے سے زیادہ وہ بندہ خوش رہتا ہے جو نہ ملی ہوئی چیزوں کی بجائے ملی ہوئی نعمتوں کو یاد رکھے۔ اس شخص کو کوئی نہیں بدل سکتا جس کو اپنے اندر کوئی غلطی نظر نہ آئے۔ بیٹیوں کو تتلی نہیں مدھو مکھی بنائیں، پنکھ بھی دیں اور ڈنک بھی، سکھائیں ان کو سر کچلنے کا ہنر، کیونکہ بسر کرنی ہے ان کو زندگی سانپوں کی بستی میں۔ اگر چاروں طرف اندھیرا دکھائی دیتا ہو تو اپنی ذات پر غور کیجیے، ممکن ہے قدرت نے آپ ہی سے اجالے کا کام لینا ہو۔
زندگی میں کچھ ایسے بھی لوگ ہونے چاہیے جن سے اگر یہ کہا جائے کہ میں ٹھیک ہوں تو وہ آگے سے کہیں جلدی سے یہ ڈرامے بازیاں بند کرو، انسانوں کی طرح بتاؤ کیا ہوا ہے۔ دنیا میں صرف ایک محبت ایسی ہے جس کو دیکھ کر اللہ خوش ہو جاتا ہے، وہ بیوی کی خاوند سے اور خاوند کی بیوی سے محبت ہے۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ ان کے تمام کاموں کو سنوار دیتا ہے، اور جس کام کو اللہ سنوار دے اسے کوئی بندہ کیسے بگاڑ سکتا ہے۔ میں نے اپنے گزرتے ہوئے دنوں سے یہ سیکھا کہ خوشی ہمارے دل کو صرف تب ہی ملے گی جب ہم یہ مان لیں گے کہ دنیا صرف ایک سفر ہے، اس میں ہمارے لیے کچھ نہیں ہے۔ بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتیں بھی دل کو بری لگ جاتی ہیں، اس وقت سارے بڑے کام بھی یاد آ جاتے ہیں۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھلا کون ہوتا ہے، بات احساس کی ہوتی ہے۔ انسانوں کے احساسات کو سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ گناہ گونگے نہیں ہوتے، جب بھی انہیں موقع ملتا ہے وہ مکافات عمل کی لاٹھی ہاتھ میں پکڑے دم ہی اس انسان کے سر پر آن برستے ہیں۔ یہ خدا کی وہ لاٹھی ہوتی ہے جو بے آواز ہوتی ہے لیکن انسان کے ہوش لمحوں میں ہی ٹھکانے لگا دیتی ہے۔ مرد کا عشق عورت کی محبت سے کئی گنا مضبوط ہوتا ہے۔ عورت محبت کر بھی لے تب بھی رسم و رواج کی ضد میں آ کر کہیں اور گھر بسا لیتی ہے، لیکن مرد اگر عشق کر لے تو کبھی اس عورت کو دوسرے مرد کے لیے نہیں چھوڑتا، کیونکہ یہ اس کی انا برداشت نہیں کرتی۔ ہر شخص حافظ قرآن تو نہیں بن سکتا لیکن محافظ قرآن تو بن سکتا ہے۔ ساس نندوں بھابھیوں کے جھگڑے اس دن ختم ہو جائیں گے جس دن ان کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ ان کی لڑائی سے جس شخص کا ذہنی سکون ختم ہوتا ہے وہ ایک کا بھائی، ایک کا بیٹا اور ایک کا شوہر ہے۔ انسان کو کوئی چیز اتنا نہیں بدل سکتی جتنا اس کے دل پہ گزری ہوئی تکلیفیں اسے بدل دیتی ہیں، اور تکلیفیں بھی وہ جو اس نے اکیلے سہی ہوں۔ کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ سکون و اطمینان کے لیے دوا کی نہیں کسی کے الفاظ کی ضرورت ہوتی ہے جس سے ہمیں بہت محبت ہوتی ہے۔ مرد ہوتا کون ہے عورت کو آزاد کرنے والا؟ وہ تو خود زمانے کی تکلیفوں سے لڑ کر عورت کی باہوں میں سکون ڈھونڈتا ہے، لپٹ کر رونا بھی چاہتا ہے، اپنی آنکھوں میں جمے ہوئے آنسوں کو باہر آنے بھی دینا چاہتا ہے، لیکن جب عورت اپنے ہاتھ کی ہتھیلیوں سے ان آنسوں پونچھتی تو اسے لگے گا کہ اس پوری دنیا میں کوئی تو ہے جو اس کے لیے زندہ ہے، اور پھر وہ شاید جا کے زمانے کی تکلیفوں سے لڑ سکے۔ اور جب وہ تمہاری دعاؤں پہ راضی ہو جاتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ دنیا اس چیز پر مطمئن ہے یا نہیں، اور نہ اس کی اس بات سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ اس دعا کی قبولیت میں کتنی رکاوٹیں ہیں۔ جو جب وہ ارادہ باندھ لیتا ہے تو ناممکن کی ساری گرہیں اپنے آپ کھل جاتی ہیں۔ ہم وہ آخری نسل ہیں جن کے پاس وہ معصوم مائیں ہیں جن کا نہ کوئی سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے اور نہ ہی فوٹو سیلفی کا کوئی شوق ہے۔ اگر تم سچ میں کسی کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اس کو مچھلی دینے کی بجائے مچھلی پکڑنا سکھا دو۔ اپنے شوہر کے کھانے کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ کام سے واپسی پر بہترین کھانا اور ہنستی مسکراتی بیوی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ نکاح کا مقصد ہے زنا سے پاک رہنا، زنا سے دور رہنا، گناہوں سے بچنا، لیکن کئی لوگ زنا کر کے لذت حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ محبت کرنے والوں کے بیچ محبت لذت کا نام نہیں ہے بلکہ سکون اور پاکیزگی کا نام ہے جو صرف اور صرف نکاح سے ممکن ہے۔ عورت کتنی خوبصورت ہے یہ اس کی صورت طے نہیں کرتی ہے، مرد کی پسند اور خواہش طے کرتی ہے۔ میں نے گلاب سے چہرے والی عورتوں کو رولتے اور عام شکل و صورت والی کو راج کرتے دیکھا ہے۔ بیٹیاں کھیلتے کھیلتے بڑی ہو جاتی ہیں کہ نہیں پتہ چلتا کہ کب ان کا کھیل ختم ہوا اور کب نصیب کا شروع ہوا۔ اگر تو تمہاری قربت میں عورت مسکرا رہی ہے، جھوم رہی ہے، خوش ہے، آزاد محسوس کرتی ہے تو پھر تم دنیا کے خوبصورت ترین مرد ہو۔ عورت صرف اس مرد کو نہیں پہچان پاتی جس سے وہ محبت کرتی ہے، ورنہ اس کے علاوہ ہر مرد کو ایک نظر میں پہچان لیتی ہے۔ ٹینشن، ڈپریشن، بے چینی صرف اسی انسان کو سب سے زیادہ ہوتی ہے جو خود کے لیے کم اور دوسروں کے لیے زیادہ جیتا ہے۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ جب خدا نے آپ کی زندگی کو اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو وہ آپ کو جھوٹے اور مکار لوگوں سے دور کر خدا جب مدد کرنے پر آتا ہے تو لامعلوم سی کوئی سبب پیدا کر دیتا ہے اور نہ ہونے سے ہونا نکال دیتا ہے۔ اصل مرد وہ ہے جو اپنی بیوی کو رخصتی کے بعد بولے آج رو لو، آئندہ رونے نہیں دوں گا۔ کوئی دوسرا شخص ہمارا دل نہیں توڑتا، ہم خود اپنا دل توڑتے ہیں ایک ایسی جگہ پر رہ کر جہاں ہماری کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ خوف انسان میں تب پیدا ہوتا ہے جب اس کے قریبی لوگ اپنی شادی شدہ زندگی سے پریشان ہوں، جو کمپرومائز کر کے ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہوں۔ رب فرماتا ہے سب کچھ چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بہت سچا ہوں۔ جب آپ کو کوئی ایسا مل جاتا ہے نا جس کے ساتھ آپ پوری زندگی بتانا چاہتے ہو تو دل کرتا ہے کہ وہ زندگی جلدی شروع ہو جائے۔ جو شخص روکھی سوکھی کھا کر بھی مطمئن رہتا ہے وہ سب سے زیادہ دولت مند ہے، کیونکہ اطمینان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔
سب سے زیادہ قابل نفرت وہ شخص ہے جو لوگوں میں عیب تلاش کرتا ہے۔ من چاہے عورت کی توجہ تو تھکے ہارے مرد کے وجود میں جان ڈال دیتی ہے، اور ایسی عورت کی وجہ سے مرد کہہ سکتا ہے کہ زندگی واقعی بہت خوبصورت ہے۔ جو تمہارے نصیب میں نہیں وہ تمہیں ملے گا بھی نہیں، چاہے وہ تمہارے دو ہونٹوں کے درمیان میں ہی کیوں نہ ہو۔ کربلا کا سب سے بڑا سبق: مرد نے حق اور صبر نہیں چھوڑا، عورت نے حیا اور پردہ نہیں چھوڑا۔ جب بھی کوئی پریشان ہو تو اس کو نصیحت نہیں کرتے اور نہ ہی حقیقت پسندانہ تجزیے دیتے ہیں، بلکہ خاموشی سے اس کو سن لیتے ہیں تاکہ اس کا دل ہلکا ہو جائے۔ تم میں سے کسی کے پاس 3 لڑکیاں یا 3 بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ ہو سکتا ہے دنیا میں منافق بازی لے جائے، مگر آخرت سچے لوگوں کی کامیابی کا دن ہے۔ قدرت نے کس کو کس سے کب کہاں اور کیسے ملوانا ہے، اس کا فیصلہ وہ خود کرتی ہے اور دیکھنے والے دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، جب چاہے حالات بدل سکتا ہے۔ لا حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہیں۔ بیوی اپنے خاوند کی غربت، بدصورتی اور مصروفیت پر تو صبر کر سکتی ہے، مگر خاوند کی بد اخلاقی برداشت نہیں ہوتی، اس سے بیوی کا دل چھلنی ہو جاتا ہے۔ ایک عورت کی عزت کرنا اس کو خوبصورت کہنے سے بہتر ہے۔ سب سے گھٹیا انسان وہ ہے جس کا تم سے دل بھر جائے تو وہ تمہاری خوبیوں کی نفی کرے، تمہارا راز فاش کرے، تمہیں اچھے برتاؤ کا انکار کر بیٹھے، اور جو بات تم میں نہیں وہ تمہارے بارے میں کہے۔ ایسے شخص سے تعلق ختم ہونا ہی غنیمت ہے۔ سب سے زیادہ ذلت اس عورت کے مقدر میں آتی ہے جس کا شوہر اس کو سپورٹ نہیں کرتا۔ لوگ ایسے کپل کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرتے ہیں اور جانتے ہیں یہ کوئی بھی لفظی جادو چلائیں گے، ان کے لڑکے نے ان کو ماننا ہے۔ یہ اس قدر نچلے درجے کا ٹارچر ہے کہ کسی کا ثبوت آور گواہان کے ہوتے ہوئے غلط قرار دے دیا جائے کہ عورت کی عزت نفس زیرو کے مقام پر آ جاتی ہے۔ ایک مخلص عورت صرف مرد کی توجہ کی محتاج ہوتی ہے۔ مخلص عورت نہ تو مرد کی امیری سے متاثر ہوتی ہے اور نہ ہی غریبی سے، وہ تو اس بات سے متاثر ہوتی ہے کہ مرد اسے توجہ کتنی دیتا ہے۔ جو اللہ پتھر سے پانی نکال سکتا ہے وہ تمہارے لیے وسیلے بھی بنا سکتا ہے۔ اس پر پختہ یقین رکھو گے تو تمہاری دعائیں جلدی قبولیت تک پہنچ جائیں گی۔ سخت رویے بات تو منوا دیتے ہیں مگر دلوں میں فاصلے بڑھ جاتے ہیں۔ جب رہنا ساتھ ہو تو دونوں طرف رویوں میں لچک ہونی چاہیے، کچھ مان ملا لیا کچھ مان گئے۔ یہی مثبت رویہ رشتوں میں تازگی کو برقرار رکھتا ہے۔ جہاں انا ہو وہاں صرف پچھتاوا اور تلخیاں ہی ہوتی ہیں۔ مجھے بہترین نہیں چاہیے، بس وہ چاہیے جس میں میرے رب کی رضا ہو۔ مرد کا حسن اور پیسہ عورت کو اتنا متاثر نہیں کرتا جتنا مرد کی سیرت اور پاکیزگی عورت کو متاثر کرتی ہے۔ زندگی میں مشکلیں چاہے آپ کے اعمال کی وجہ سے ہوں یا پھر اللہ کی آزمائش ہو، ان کا حل صرف نماز اور صبر سے ہی ممکن ہے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت انسان وہ ہے جس سے بات کرنا آسان ہو، جس سے مشکل میں مدد مانگنا آسان ہو، وہ جو دوسرے کے دکھ اور درد میں شامل رہے، جو آنسو پونچھنا جانتا ہو، جو مرہم لگانا جانتا ہو۔ زندگی کو ایک امانت کی طرح گزارو، ایک نہ ایک دن یہ اپنے مالک کو واپس کرنی ہے۔ اللہ پر گمان نہیں، یقین رکھو تمہیں بہتر نہیں بہترین ملے گا۔ بیوی اپنے شوہر کو 4 طرح سے خوش رکھتی ہے: اپنی دینداری سے، اپنے اخلاق سے، اپنے معاملات سے اور اپنے بناؤ سنگھار سے۔ اس لیے بیوی کو چاہیے کہ شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگھار کرے۔ کبھی روح کو یہ خوف تھا کہ کھو نہ جائے وہ، آج انا کہتی ہے کہ مجھے چاہیے ہی نہیں۔ پوچھیں گے اب عزیز تیری خیریت تو کس منہ سے ہم کہیں گے کہ کوئی رابطہ نہیں۔ اچھی اور نیک بیوی کو اپنے شوہر کے کپڑوں کی خوشبو سے بھی پیار ہوتا ہے۔ کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے، کیونکہ کشتی جب تک پانی میں رہتی ہے خوب تیرتی ہے، لیکن جب پانی کشتی میں آ جائے تو وہ ڈوب جاتی ہے۔ شادی کے بعد مرد بیچارہ شادی کے بعد بھی طالب علم ہی رہتا ہے۔ ماں کو لگتا ہے بیوی سکھا رہی ہے اور بیوی کو لگتا ہے ماں سکھا رہی ہے۔ مصائب تو مرد بھی جیسے تیسے برداشت کر لیتے ہیں، مگر عورتیں اس لحاظ سے قابل ستائش ہیں کہ انہیں مصائب کے علاوہ مردوں کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ زندگی میں ہمیشہ اکیلے چلنا سیکھو، گر جاؤ پھر خود اٹھو، پھر گر جاؤ پھر خود اٹھو، لیکن کبھی بھی دوسروں کا سہارا نہ لو۔ جس دن اکیلا چلنا سیکھ لیا، سمجھو زندگی کی ہر بار تمہاری جیت ہوئی، اور تم سے مضبوط انسان اس دنیا میں کوئی نہیں۔ اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ، بچے جب تک گریں گے نہیں انہیں تکلیف کیسے محسوس ہوگی اور وہ آپ کے بغیر کیسے اس ظالم دنیا کا مقابلہ کریں گے۔ یہ بات سچ ہے کہ محبت ہو جاتی ہے اور دل پہ کسی کا اختیار نہیں ہے، کیونکہ دل بھی کسی کا نہیں سنتا، لیکن حرام تعلق سے صرف ذلت اور رسوائی ہے اور کچھ بھی نہیں، چاہے محبت جیسی ہی کیوں نہ ہو لیکن پاک نہیں ہوتی۔ اس لیے جو پسند آئے اس سے حرام تعلق کو حلال بنا کر گناہوں سے بچیں۔ اگر یہ نہ ہو سکے یا ناممکن ہو تو اللہ کی رضا میں راضی ہو کر تعلق ختم کر دیں۔
میرے خاموش رہنے پر اکثر لوگ مجھے بیوقوف سمجھتے ہیں، جبکہ میں خاموش ہوں تاکہ میں دیکھ سکوں کہ سامنے والے کی آخری حد کیا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ عورت تم سے پیار کرے، عزت کرے، تو خود پہلے اپنے کردار کو ٹھیک کرو اور عورت کی عزت کرنا سیکھو۔ پیار انسان کو خود ہو جاتا ہے۔ جب تم مشکلات سے نکل کر آسانیوں میں آ جاؤ تو اس رب کو سجدے ضرور کرنا جس نے تمہیں گر کر اٹھنا اور کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا سکھایا اور کچھ خاص بنایا بھی، مگر کبھی جتلایا نہیں۔ لوگ آپ کی بات کو اپنی سمجھ تک ہی سمجھ سکتے ہیں، اور پھر مجھے سمجھ آ گئی کہ زندگی اداسی سے بہت آگے کی چیز ہے۔ جو لوگ چھوڑ جائیں انہیں چھوڑ دینا چاہیے، جو توڑ جائیں انہیں معاف کر دینا چاہیے، جو الفاظ سمجھ نہ سکیں ان کے سامنے خاموشی اختیار کر لینی چاہیے، جو جیسا سمجھتا ہے اسے ویسے سمجھنے دینا چاہیے۔ کسی کے جانے کا دکھ کرنے کی بجائے صحیح وقت کا انتظار کرنا چاہیے۔ ہر شخص کو راضی کرنا لازم نہیں، بس اللہ راضی رہے کافی ہے۔ آنسو کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے مہنگا ہے، لیکن کوئی اس کی قیمت تب تک نہیں جان سکتا جب تک وہ اس کی اپنی آنکھوں سے نہ نکلیں۔ وقت کو بدلنا چاہیے۔ میرے رب نے وعدہ کیا ہے کہ وقت بدلے گا۔ اگر اس نے وعدہ کیا ہے تو اس میں انکار کی گنجائش نہیں رہی، لیکن بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ دو چیزوں کا احترام کر سکیں ہم جو اس وقت کے ساتھ منسوب ہیں، ایک زندگی، دوسرا زندہ رہنے والے۔ اگر زندگی کا احترام نہیں اور زندہ رہنے والوں کا احترام نہیں تو ہم کچھ نہیں کر رہے۔ وقت پھر سام کی طرح سے نکلتا رہتا ہے اور ہم لاٹھی سے فرش پیٹا کرتے ہیں۔ اللہ سے اتنا مضبوط رشتہ بناؤ کہ جس روز تم اللہ کو آواز نہ لگاؤ اس روز اللہ فرشتوں سے کہے کہ میرے بندے کی آج آواز نہیں آئی، پتہ کرو اس کا اور میری مدد اس تک لے جاؤ، میرا رحم اس تک لے جاؤ تاکہ مجھے اس کی آواز آئے۔ میرا بندہ مجھ سے کہے کہ یا اللہ میں ٹھیک ہوں، اور جب محبت ہو جاتی ہے نا تو نماز قضا کرنے والے بھی تہجد ادا کرتے ہیں۔ اگر میری محبت میں سچائی نہ ہوتی تو آج قسمت میں میری جدائی نہ ہوتی۔ نفرت اور نظر انداز کرنا وہ عمل ہیں جنہیں ایک لمحے میں محسوس کیا جا سکتا ہے، جبکہ محبت اور وفاداری وہ عمل ہے جن کو ثابت کرنے میں پوری زندگی بیت جاتی ہے۔ مرد جس عورت سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ سختی سے پیش نہیں آتا، چاہے وہ غصے میں ہو، بلکہ وہ تو اس سے پیار سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو، چپ کرنا اور معاف کرنا، کیونکہ چپ کرنے سے بڑا کوئی جواب نہیں اور معاف کر دینے سے بڑا کوئی انتقام نہیں۔ انسان کو رشتہ دار چننے کا اختیار بھلے نہ ہو مگر دوست چننے کا ضرور ہوتا ہے، اور ایسے دوستوں سے انسان کو خود ہی دور ہو جانا چاہیے جو بات بے بات آپ کو اپنی تلخی کا نشانہ بناتے ہوں۔ جب انسان اکیلا ہو تو وہ نہیں ڈرتا، وہ تب ڈرتا ہے جب اس کے ساتھ کوئی ہوتا ہے، کوئی ایسا جو اس کا سب کچھ ہو۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو، جب تم بے بسی کا رونا کائنات کے سامنے نہیں اس کے سامنے روتے ہو، جب تم سب ختم ہونے کے بعد بھی اس بات پر یقین رکھتے ہو کہ اس کے سوا تمہیں کوئی کچھ نہیں دے سکتا۔ 100 باتوں کی ایک بات، نامحرم کبھی مخلص نہیں ہوتا، اور جو مخلص ہوتا ہے وہ نامحرم رہنے نہیں دیتا، محرم بناتا ہے ہر حال میں، ہر قیمت پر۔ محنت کا پھل، مصیبت کا حل اور آنے والا کل سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ لوگ دوریوں کے ہی قابل ہوتے ہیں جنہوں نے آپ کی نزدیکیوں کی قدر نہیں کی ہوتی۔ موت کی سختی یاد رکھیں، دنیا کی تلخیاں بے ذائقہ لگنے لگیں گی۔ روح نکلنے کے بعد اپنی اوقات سوچیں، آس پاس کا منظر غیر اہم ہو جائے گا۔ کفن میں خالی ہاتھوں کا خیال کریں، ہر شے اپنی وقت کھو دے گی، اور قبر کی پہلی یاد کریں، زندگی کا ہر دن روشن ہو جائے گا۔ جسے تم رو رو کر مانگتے ہو نا، عن قریب تمہاری پسندیدہ چیز تمہارے نصیب کا حصہ بن جائے گی۔ کسی بزرگ سے کہا گیا کچھ نصیحت کر دیں، فرمایا بس دھیان رکھنا کوئی اللہ سے تمہاری شکایت نہ کرے۔ اپنی بیوی کی عزت کا جتنا خیال آپ رکھ سکتے ہیں کوئی اور نہیں رکھ سکتا۔ ہمارا دین میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہتا ہے۔ اگر آپ کو اپنی بیوی سے کوئی مسئلہ ہے تو پلیز اسے بتائیں، نہ کہ جھوٹی ہمدردی کے لیے اس کا رونا پوری فیملی میں روئیں۔ آپ کی بیوی آپ کی عزت اور عزت کی حفاظت کی جاتی ہے، نمائش نہیں۔ ہم کچی عمریں میں وہ سمجھدار لوگ ہیں جنہوں نے خواب دیکھنے کی عمر میں ان خوابوں کو ٹوٹتے دیکھا ہے، اور پھر اپنی ویران آنکھوں میں کوئی خواب قید کرنے سے خود کو روکا ہے، اور وقت سے پہلے خود کو بوڑھا ہوتے دیکھا ہے۔ وقت نے چھین لیا شوق نظارہ، ورنہ یقین کرو ہم ایسے نہ تھے۔ وہ مرد بڑے ظرف والا ہوتا ہے جو اپنی شریک حیات کی باتیں، اس کے جذبات اور احساسات بغیر اکتائے سنتا ہے۔ بس آج وقت پہ سونے کی چاہ ہے مجھ کو، دعا کرو کہ تھکن غم سے زیادہ ہو۔ اب ایک جملہ میرے میاں کے نام، کچھ چہرے ہمیشہ ہنستے ہی اچھے لگتے ہیں
اور آپ کا چہرہ ان چہروں میں سے ایک ہے۔ روٹین کی باتیں سننے اور کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔